بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن آسان طریقے سے آج لیسن 39 کے لیے میں آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ کی آیت 54 کا مطالعہ کریں گے، اور گرامر میں آج ہم مزید فیہی سیکھیں گے، مجہول سیکھیں گے، اور مزید فیہی کے حوالے سے نیا نہیں ہوگا بالکل بھی آپ کے لیے پیٹرن، کیونکہ مزید فی مجہول جو آپ نے فلاۃ مجرد کے اندر سیکھ لی ہے اس سے پہلے، بس وہی کچھ چیزیں ہوں گی، زیر زبر کا ایک فرق ہوگا انشاءاللہ، کوئی بہت بڑا مشکل یا کوئی نئی چیز نہیں ہوگی آپ لوگوں کے لیے۔ تو سبق شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر ہم مختصراً دہرا لیں پچھلے کچھ اسباق یا کچھ ایک آدھ سبق کا، کچھ آپ لوگوں کے ذہن میں ہے لاسٹ پہ کیا پڑھا تھا؟ جی گرامر میں تثنیہ، اور قرآن کے حصے میں پہلے حصے میں اشارہ کیا تھا؟ سارے بولیں گے 40 آتے ہیں، اور یہ کون سے ہاتھ پہ کون سی انگلی کی؟ صفحہ نمبر میں آپ کو بہت آسان صفحہ نمبر 7 کا دوسرا اشارہ، ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 7 کا دوسرا اشارہ، اور کیا تھا وہ 40 آتے ہیں۔ کیا پڑھا تھا ان 40 آتوں کے حوالے سے؟ یہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہاں پہ اللہ کی خاص عبادت کے لیے گئے تھے، دو پہاڑ پہ، جی کوہ طور پہ گئے تھے، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے انہوں نے بچے کو معبود بنا دیا تھا 40 راتوں میں۔ جی، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے اور پیچھے جو ان کی قوم تھی اس نے کیا شروع کر دیا، ایک سامری نام کا ایک جادوگر تھا، اس کی چال کا شکار بنے اور انہوں نے کیا شروع کر دی، بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ اور دوسری کیا بات ہے اس میں کوئی خاص بات؟ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنے انعامات کا بیان کیا تھا تاکہ وہ شکر گزار ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے، باوجود اصل بات یہ اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا گناہ کرنے کے باوجود انہیں کیا کر دیا، معاف کر دیا۔ تو یہ ہمارے لیے اس میں اصل پیغام یہ ہے کہ اگر ہم سے بھی کہیں کوئی غلطی سے ہی، یا کہیں اللہ نہ کرے جان بوجھ کے کہیں کوئی اللہ کی نافرمانی ہو جائے، کہیں کوئی گناہ ہو جائے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فوراً اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے، فوراً اللہ سے رجوع کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اور یہ توبہ کو ہمیں اپنا معمول بنانا چاہیے۔ اور حدیث مبارکہ بھی ہے نا کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی۔ اس نے ایک حدیث میں ہمیں پڑھی ہے 7 ملک گناہوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، بالکل، اس میں ایک شرک بھی تھا اس میں، 7 شرک ہے، ہلاک کرنے والے یا تباہ کر دینے والے جو مہلک گناہ تھے، ان میں سے ایک کون سا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ تو یہ شیک کرنا، جادو کرنا، ٹھیک ہے، اور اور کون کون سے ہیں؟ یتیم کا مال کھانا، جنگ کے دن پیٹ سے پیٹ، ہاں جنگ کے دن کیا کر دینا؟ پیٹ پہنا، یعنی واپس بھاگ جانا، پاک دامن غافل عورتوں کو کیا کرنا؟ توبہ کرنا۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو ان گناہوں سے کے رکھے، محفوظ رکھے۔ بس توبہ کو اپنا ہمیں ہمیشہ معمول بنانا چاہیے، اور تاکہ ہم جو بھی ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اس دیکھیں نا جو حدیث ہے نا کہ جیسے اس شخص کے لیے کمل لا ذنب لا، کہ توبہ کرنے والا ایسا ہی کہ جیسے اس کے لیے گناہ نہیں ہے، یعنی اس نے گناہ نہیں کیا ہے۔ یہ کسی کا موبائل بول رہا ہے، آپ کو کچھ چلیے۔ تو یہ توبہ کرنا جو ہے آپ سب کیا کر لیں، آپ نے اس کو معمول بنا لیں، تاکہ اگر کہیں ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں تو ہم ان کو، اگر میں کہہ دوں کہ رات کو روزانہ سونے سے پہلے اگر آپ توبہ کر کے سوئیں گے تو اپنے دن کے پوری کیے ہوئے گناہوں کو اپنے اعمال نامے سے کیا کروائیں گے؟ صاف کروائیں گے۔ جیسے نا وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، حدیث ہے یہ بھی، تمحوها، کہ برائی کے بعد نیکی کرو، اور یہاں نیکی سے مراد علماء کرام کہتے ہیں توبہ ہے۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، یہ حسنہ سے مراد کیا ہے؟ توبہ ہے، کہ یعنی آپ گناہ کے بعد جب توبہ کریں گے تو اس توبہ کے ذریعے سے وہ گناہ آپ کے اعمال نامے سے مٹا دیا جائے گا۔ تمحوہا، تو یعنی وہ آپ کی توبہ اس گناہ کو کیا کر دے گی؟ مٹا دے گی، یعنی اس اعمال نامے سے، کیونکہ ظاہر مٹایا اسی چیز کو جاتا ہے جو لکھی جا چکی ہو، تو جو لکھی ہی نہ ہو تو اسے تو مٹایا نہیں جاتا نا۔
تو روزانہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اعمال نامے کو گناہوں سے بھی صاف کروا لیں، اور تاکہ جب محشر کے اندر اللہ کے ہاں ہم اٹھیں تو کم از کم اللہ محفوظ رکھے ہمیں دوسروں کے حقوق، بالخصوص حقوق العباد، ہم ان کو بھی بھرپور ادا کریں، اس میں بھی کمی پیشی نہ کریں۔ اگر اس میں کمی پیشی کر گئے تو اگر نیکیاں زیادہ نکل بھی گئیں تو پھر وہاں پر بھی تھوڑا سا معاملہ خراب ہو جائے گا کہ مسکین کے بارے میں غالباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ نہیں مسکین ہے یا جی مفلس شخص کے بارے میں پوچھا گیا، تو وہی ہوگا کہ جس کے اعمال نامے میں تو نیکیاں زیادہ ہوں گی، لیکن جب دوسروں کے حقوق کا نمبر آتا جائے گا تو اس کے پاس سے وہ نیکیاں کیا ہوتی جائیں گی؟ کم ہوتی جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو حقوق اللہ کے اندر بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور حقوق العباد کے اندر بھی کہ ہم دوسرے کے حقوق کا خصوصی طور پر خیال رکھیں، اور اگر کہیں کوئی کمی پیشی ہو جاتی ہے فوراً اللہ تعالیٰ سے بھی اور اس شخص سے بھی ہمیں کیا مانگنی چاہیے؟ فوراً معافی مانگ لینی چاہیے۔ گرامر میں کیا پڑھا تھا؟ اور کس میں؟ نہیں، وہ تو اس سے پہلے سبق میں تھا۔ ہاں، مزید فیہی کیا؟ افعال میں بھی آپ نے مزید فیہی کے اندر مؤنث کو پڑھا تھا، ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر۔ آج ہم شروع کریں گے، تو یہ ہے صفحہ نمبر 6 کے اشارے ہم ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے، میں پھر بتا رہا ہوں کہ آپ ان کو بالکل رٹے لگا کر یاد کرتے ہی رہیں، یہ نہیں بھی یاد آتے کوئی مسئلہ نہیں، ہم ان کو دہراتے ہیں تو خود بہت یاد ہو جاتے ہیں۔ ایک ہے یاد کرنا، ایک ہے یاد ہو جانا۔ دوسری بات ضروری ہے آپ کے لیے کہ جب آپ قرآن کریم پڑھیں تو ان کے ذریعے سے ہم یہ کیوں کر رہے ہیں ایکٹیویٹیز کا مقصد کیا ہے کہ ہم ان کے ذریعے سے قرآن سیکھیں۔ آپ نے ان کو زبانی رٹا لگا کر یاد کر لیا، لیکن قرآن پڑھتے ہوئے آپ کو صفحہ نمبر 6 پڑھ رہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہو تو پھر اس کو یہ ایک ایکسٹرا ایکٹیویٹی ضرور ہو جائے گی، لیکن کوئی قرآن فہمی کے لیے مددگار نہیں ثابت ہوگی۔ جیسے آپ نے تجوید کے قوانین بہت اچھے آتے ہیں، فار ایگزامپل آپ کو مخارج زبانی پوچھیں فلاں حرف کا مخرج کہاں ہے کیا ہے تو آپ فوراً بتا دیں کہ زبان فلاں جگہ پہ لگتی ہے، لیکن جب پڑھیں تو آپ کی نہ زبان وہاں پر لگے نہ قانون آپ کے ذہن میں، تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اصل بات ہے کہ ان کو ہم امپلیمنٹ کر سکیں، تو ان کے ذریعے سے یہ اصل میں قرآن فہمی کے لیے ہے، تو ہم ان کے ذریعے سے قرآن کو سمجھ سکیں، اصل مقصد یہ ہے۔ تو ضرور کوشش کیجئے گا۔ میں شروع میں جیسے پہلے بھی میں نے بات کہی تھی کہ آپ جو اپنا معمول کے مطابق جہاں سے روزانہ تلاوت کرتے ہیں تو کوشش کریں اب سے آپ ان اشاروں والا جو سبق اپن پڑھا، ایک آیت ہے 2 آیات ہیں جو بھی ہیں، کسی میں شاید 3 آیات آتی ہیں نا، ان کو پڑھیں تو اس کے 2 فوائد ہوں گے۔ ایک تو آپ ان اشاروں کو ان کے ساتھ جوڑ سکیں گے، مفہوم پہلے سے آپ کے ذہن میں بھی ہوگا تو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ تو ذرا سارے دہرائیے ٹی پی آئی کے ساتھ صفحہ نمبر 6 کے اشارے۔ ہدایت اور نتیجہ بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ اچھا، پہلے 5 صفحات کو بھی دفعہ دہرا لیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ تو صفحہ نمبر 1 کے اشارے آگے پیچھے نہیں چلیں گے، میرے اشارے کے ساتھ چلیں گے۔ جی پڑھیے گا ذرا۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف دو رخے۔ آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ چیلنج کس حوالے سے تھا؟ اس کی جیسے إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا۔ ٹھیک ہے ماشاءاللہ، آگے چلیں گے۔ وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے۔ دوبارہ پڑھ لیجئے، دوبارہ پڑھ لیجئے۔ وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے۔ تو وعید و بشارت میں کیا ہے؟ جنت کا ذکر، وعید پہلے وعید کے بارے میں، پہلے وعید بتائیے مجھے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا۔ اگر تم نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو تو جھٹلانے والے اور انکار کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ وعید ہے، اور بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ٹھیک ہے، عمل کرنا۔ ان کے لیے کیا ہے؟ خوشخبری۔ چلیے صفحہ نمبر 5۔ خلیفہ پر سوال، اسماء کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، پھسلانے اور توبہ۔ پھر دوبارہ پڑھیے۔ خلیفہ پر سوال، اسماء کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، پھسلانا اور توبہ۔ اور صفحہ نمبر 6 تو آپ نے پڑھی ہے۔ صفحہ نمبر 7 کے ہیں فرعون سے نجات، 40 ساتیں، بچڑا اور توبہ، دکھاؤ اللہ کو۔ جی ٹی پی آئی کے ساتھ۔ فرعون سے نجات، 40 ساتیں، بچڑا اور توبہ، دکھاؤ اللہ کو۔ پھر دوہرا لیجئے۔ فرعون سے نجات، 40 ساتیں، بچڑا اور توبہ، دکھاؤ اللہ کو۔ ان میں سے
سے دو ہم نے پڑھ لیے ہیں, ٹھیک ہے. پہلا کون سا تھا؟ فرعون سے نجات. میں آپ نے پڑھا کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کس طرح سے بنی اسرائیل کو کس سے نجات دی؟ فرعون سے. اور پھر اس کے بعد جو اگلا ہے 40 راتیں, تو آپ اس میں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اب یہاں سے اس کے بعد اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کرتوتوں کا ذکر فرما رہے. ٹھیک ہے. پہلا انہوں نے یہ کیا کیا کہ بچڑے کی پوجا شروع, ابھی فرعون سے نجات ملی ہے اور اس کے بعد انہوں نے کیا شروع کر دیا جناب؟ بچڑے کی پوجا شروع کر دی. اب ہم دیکھیں گے اس کے حوالے سے بچڑا اور توبہ. آج کیا ہے؟ بچڑا اور توبہ. اچھا ہم اس کو توبہ پڑھتے ہیں, صرف توبہ نہیں ہے. ہاں, اردو میں بھی یہ لین والا کانسیپٹ موجود ہے, توبہ. ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے اللہ رب العالمین بنی اسرائیل کے اوپر ہونے والے اپنی مسلسل نعمتوں کا ذکر فرما رہے ہیں, اور پھر آگے انشاءاللہ دیکھیں گے کہ نعمتوں کے بعد پھر بنی اسرائیل کا رویہ کیا تھا. تو آج کی آیات ہے, پہلے ان کو ہم سن لیتے ہیں, پھر ہم اگلا. کتنے الفاظ نئے ہیں آج کی اس آیت کریمہ میں؟ جی ہائی لائٹ کتنے ہوئے؟ 4. یہ اصل میں 3 ہے سر, یہ تو 2 ہی ہوئے نا. فتوبوا الی باریکم ایک فریز ہے, ٹھیک ہے. فتوبوا الی باریکم ایک فریز ہے, تو وہ ہے کہ آپ کے لیے صرف 3 الفاظ ہیں اس پوری آیت کے. سر اس میں بھی تیسرا والا جو ہے اس میں بھی انفسکم اصل میں فقتلوا جو ہے یہ نیا ہے. قتلہ سے ہم نے ٹیبل تو ہمیں شاید آتا ہوگا, قتلہ سے ٹیبل یا اس کو لفظ کو پہلے نہیں پڑھا ہے. لیکن پڑھا نہیں, لیکن سر میننگ تو آتے ہیں. یہ تو میں نے پہلے دن کہا تھا کہ ہمیں ہماری اردو زبان ہونے کی وجہ سے ہمیں یہ فائدہ حاصل ہے کہ بہت سارے ایسے جو ہم نے نہیں بھی پڑھے لیکن ہمیں پھر بھی کیا ہیں وہ آتے ہیں. اب ہم چلتے ہیں لفظی ترجمے کی طرف. تو کیا ہے پہلا؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, جب کہا, کیا معنی اس کا؟ اور یہ بات میں نے بتا دی تھی آپ کو پہلے بھی. اذ جو ہے وہ اکثر پہلے کسی واقعے کو ہوئے کو دوبارہ اس کو یاد دلانے کے لیے, یعنی مراد یہ ہوتی ہے کہ اور یاد کرو وہ وقت. ٹھیک ہے, اور یاد کرو وہ وقت. تو اذ قال موسیٰ لقومہ, اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے, یا قومی, میری قوم, اے میری قوم. تو یا قومی, اب یہاں پر ہونا چاہیے اگر آپ میری قوم ترجمہ کرتے ہیں تو آپ اس کے آخر میں یا ساکن ہونا چاہیے. قومی. دوبارہ سر, آپ نے پڑھا تھا نا ربی, کیا معنی ہے؟ دینی. لیکن یہاں پہ قومی ہونا چاہیے نا, میری قوم. تو میری قوم کے لیے آخر میں یا ساکن ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو پھر یہاں پر کیا کریں گے آپ ایسے جگہوں پہ؟ سر زیر ہو یا چھوٹی یا ہو برابر نہیں ہوتا؟ ہر جگہ پہ نہیں ہے. اچھا, ہاں, یا ربی میں بھی نہیں ہے, تو کیا کریں گے ایسے پر آپ؟ جی نہیں, یہ وہ یا جو ہے نا وہ تو پکاریں, اس کو ندا کہتے ہیں, جس کو جن حروف سے پکارا جاتا ہے. تو ایسی جگہوں پر میں نے سوال کیوں پوچھا کہ ایسی جگہوں پر آپ کریں گے کیا, سوچیں گے کیا؟ چلیے ایک جواب آ گیا. جی زیر سے پیچھے کوئی ہم نے جو 2 چیزیں پڑھی وہ نہیں آ رہا, کوئی اسم یا حرف جر نہیں آ رہا. جی میں اس کا آسان جواب دیتا ہوں. پہلی جو بات ہے, ایک تو یہ جو 3 حروف ہیں نا, الف واو اور یا, ان کو بھی عربی میں حرکات کہا جاتا ہے. حرکات جو ہے کہ عربی میں 2 طرح سے ہیں, زیر زبر پیش. ایک تو متحرک ہو گئی اور ایک ساکن ہو گئی. نہیں, حرکت جسے کہتے ہیں زیر زبر پیش, اس کو حرکت کہتے ہیں. زیر زبر پیش کو نا, اور وہ کر رہے ہوتے ہیں نا, اسی کے ساتھ ملا رہے ہوتے ہیں. ایک تو نا زیر زبر پیش, دوسری ہو گئی واو الف اور یا, یہ بھی حرکات کے طور پہ استعمال ہوتی ہے. سر یہ تو کسی سے مل کر ہی آواز نکالتے ہیں. ہاں وہی ہوگا, جیسے نا می کو لمبا کر دیں گے, یا ساکن اگر ہوگی تو وہ اسی زیر کی آواز ہی لمبی کریں گے. تو بسا اوقات, اگلی جو بات ہے وہ اصل یہ ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوگا کہ یہاں پر زیر یا کی قائم مقام بن جاتی ہے. سر وہی میرا مطلب تھا, سب بتانا تھا, یا تو یا ہوتی ہے یا زیر ہوتی ہے. ہاں بالکل قائم مقام بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن وہ قائم مقام بنتی ہے, آپ اس کو کیسے پہچانیں گے؟ اس کا جواب آپ باجی نے دے دیا ہے کہ زیر آنے کی وجہ ہوتی ہے. اصل میں کیا ہوتا ہے؟ پیش ہوتی ہے. اسم کے آخری حرف پہ اصل میں یہ تو ہم نے پڑھ لیا نا کہ اسم کے آخری حرف پہ ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ پیش ہوتی ہے. اب زبر اور زیر کسی وجہ سے آتی ہیں, اور زیر آنے کی ایک وجہ آپ نے اسے پہلے پڑھ لی ہے, دوسری ہم آگے پڑھیں گے, حرف جر. تو اس سے پہلے کوئی حرف جر نہیں ہے. دوسری وجہ وہ آپ آگے پڑھیں گے, وہ وجہ بھی یہاں پر نہیں ہے. اس کی وجہ سے زیر آ رہی ہے جو آپ نے کہا پڑھا نہیں ہے نہیں. تو اب جب یہ میں وہی بتا رہا ہوں کہ جہاں پر دونوں وجوہات کے بغیر زیر آ جائے تو وہ زیر دراصل میں یا کی قائم مقام ہوتی ہے.
جیسے آپ پڑھ چکے ہیں بہت دفعہ لکم دینکم ولی دینی، اب وہ اصل میں دینی ہونا چاہیے، میرا دین ہے، تو وہاں پر بھی زیر کیا ہے؟ یا کی قائم مقام، تو یہاں پر زیر یا کی قائم مقام ہے، تو یہاں پر ہم نے اشارہ اے میری قوم والا، یا اس کا معنی اے میری قوم کرنا ہے، قومی کی وجہ سے بھی بے شک، ٹھیک ہے؟ تو سر شروع میں یا آنے کی وجہ سے اس میں جملہ ایسا نہیں بن جائے گا نہیں، کہ اے قوم تو نہیں ہو سکتا، پکارنے کے لیے، وہ تو پکارنے کے لیے، جس کو آپ لوگ آپ کیا کہتے ہیں، آپ کے وہ اے کہتے ہیں نہیں، تو بس وہ علیحدہ سے نہیں، یا نے کچھ اثر نہیں کیا یہاں پہ، یا اثر کرتا ہے لیکن یہاں پر نہیں کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یا قومی اے میری قوم، کیا معنی یا قومی؟ اے میری قوم، انکم، بے شک سارے پڑھیں انکم کا معنی بے شک ظلمتم کا اشارہ بھی ساتھ کریں، ماضی ہے مضارع ہے، مصدر کا ہاتھ درمیان میں ہے، ماضی تو نیچے ہوگا، ماضی ہے ماضی، ٹھیک ہے؟ اکثر نہیں یہاں رکھا ہے، نہ ماضی میں نہ مضارع، ٹھیک ہے؟ چلے جی، تو نیچے کیجیے تھوڑا سا، کیا ہو جائے گا اس کا؟ ظلمتم، دو چیزوں کا خیال رکھیں گے، ایک تو اس کی مخرج کا خیال رکھنا، ظلمتم نہیں پڑھنا ہے، ظلمتم کیا پڑھیں گے اس کو؟ ظلمتم۔ آپ سب لوگ ایک آواز ٹیبل کیجیے اس کا، چلیے جزاک اللہ خیر۔ ظلمتم، تم سب نے ظلم کیا، انفسکم، اپنے آپ پر، اپنی جانوں پر، خود پر، جو مرضی کر لیں ترجمہ، باتخاذکم العجل، بی تو معنی ہو جائے گا اس کا وجہ، اور کہہ سکتے ہیں آپ سے، کہہ سکتے ہیں بنانا، اتخاذ، اچھا اتخاذ کا اشارہ کون کرے گا؟ پہلے سوچے، یک دم نہیں کیجیے گا، سوچے تھوڑی دیر کے لیے، اتخاذ، سوچیں تھوڑا سا، سوچیں، آپ سوچتے کم ہے نا، ٹھیک ہے؟ اتخاذ، تین لوگوں نے تو کر لیا ہے، ان کا ٹھیک ہے تینوں کا، نہیں میں تو ابھی نہیں بتاؤں گا، میں بالکل خاموش ہوں، آپ لوگ مجھے بتائیں گے سر یہ اشارہ ہے، نہیں وہ تو میں نے بتا دیا، تو سارا مسئلہ حل ہو گیا نا۔ چلیے بتا دوں، اختلافہ کے وزن پہ، ٹھیک ہے؟ اختلافہ کے وزن پہ، اشارہ تو یہی تھا نا، ہاں یا نام میں تو میں نے جواب بھی دینا نہیں، پوچھا میں نے، ہاں یا نام مجھے چلیے اب ذرا اب آپ سے میں اب آپ لوگ مجھے اس کا جواب دیں گے، پہلے مجھے بتائیے ذرا اس میں کوئی ماضی مضارع یا امر کا ہے کوئی؟ نہیں ہے، اوکے، بنانا کیا ہے؟ فائل کرنے والا، بنانے والا ہوگا، کرنے والا، دیکھیں فائل اگر ہوگا تو اس میں کیا ہوگا؟ بنانے والا، اور مفعول میں ہوگا تو بن گیا، اور پھر بنایا، تو یہ تو ہے نا، وہی تو تھا نا سر، یہ بنانا ہے، اختلاف، سر تم سب میں اٹک گئے نا ہم، اچھا وہ تو کم، آپ کو غلط نظر نہیں آ رہا ہے مختلف، یہ دیکھیں یہ بنانا اور اتخاذ یہ ایک ہی جیسا ہے سر، وہ تو پھر تو بہت آسان تھا کہ بیچ کا خالی نکالنا، تو وہی تو ہمیں بھول گیا سر، تو اسی لیے میں نے کہا تھوڑا سا سوچیں، آپ لوگ جلد بازی نہ کریں، وہ اس لیے تو اس پہ یہ کلرز کی ساری جو محنت ہوئی ہے الحمدللہ، یہ اللہ خوش رکھے میرے ساتھ جو ساتھی ہیں جی۔ سر یہ بتائیں، اب یہاں پہ ریڈ اور لائٹ بلو دیا ہوا ہے، ہم نے اس کو پڑھانا ہے تو ہم کیا ایکسپلین کریں گے اس کو؟ یہ اصل ہم نے کیا کیوں ہے کہ آپ جو سامنے والے لوگ ہیں نا ان کو پتہ چل جائے کہ کس لفظ کا یا اس کے ایک تو ٹکڑوں کا اندازہ ہو جاتا ہے، سب سے اصل بات ٹکڑے، اتخاذ کم کے اندر گویا کہ ایک لفظ یا دو الفاظ ہیں، ایک اتخاذ ہے اور ایک کم ہے، تو کم کا معنی ہو گیا تم سب کا، اور اتخاذ کا کیا معنی ہو گیا؟ بنانا ہو گیا، مطلب میننگز بھی پتہ چل جائیں گے، میننگ سے پتہ چل جائیں گے اور علیحدہ علیحدہ بھی ہو جائے گا واضح۔ تو یہ الحمدللہ جزائے خیر بھی دے، آپ لوگ ان کے دعا کریں، میرے ساتھی جو ہے نا ہم سب نے اس پہ مل کے محنت کی ہے تاکہ آپ سبھی کے لیے جو بھی پڑھنے والے ان کے لیے بہت زیادہ کیا ہو جائے آسان۔ سر ہمیں اللہ پڑھنے کی توفیق دے۔ جی بالکل، تو میں نے اس کا جواب بھی دے دیا کہ بھائی اختلافہ کے وزن پہ، تو اختلافہ سے دیکھیں اختلاف، تو اتخاذ سے اتخاذ، ٹھیک ہے؟ تو اس کا اصل میں کیا بنے گا؟ چابی کیا بنے گی؟ اتخاذہ، اتخاذہ اس نے بنایا، اس نے پکڑا، جو بھی معنی کر لیں۔ اب اتخاذ کا معنی ہے بنانا، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں پر ظاہر ہے بچڑے کو بنانا، العجل، عجل بچڑے کو کہتے ہیں عربی میں۔ اب اس سے مراد بچڑے کو بنانا یعنی اس کو پیدا کرنا، اس کی تخلیق مراد نہیں ہے، اس کی کیا مراد ہے؟ پوجا مراد ہے یہاں پر، یعنی آپ نے جو خود پر ظلم کیا ہے اپنے بچڑے کو اس کی پوجا کر کے، اس کو معبود بنا کر۔ فتوبو، فا کا معنی کیا ہے؟
सारे बोलिए फा का माना तूबू, तौबा करो। तुम सब हाँ, रुजू ठीक है। करो। तौबा करो फतूबू। अच्छा सर ये सवालिया है? सवालिया नहीं, उम्मीया है। ला नहीं है ना, अमर है, तूबू। हाँ तो तूबू बल्कि हाँ ये जमा हो जाएगा। देखिए तुब तूबू, ताबा यतूबू तुब, ताए डैश तौबा। सर एक दफा दोबारा इसको ना रिवाइज करवा वो तो जाहिर है ये जो दरमियान में गैप आया वो मुझे हालांकि मैंने इतना किया है सर, फिर दिमाग से निकल गया मेरे। चलिए। सॉरी इसने वो भी पढ़ लिया ना ये तस्मीह, बात। हम उसको हम क्या करेंगे? नहीं तस्नीया के आखिर में वाव के बाद अलिफ नहीं आता है। नहीं हम इसका बनाएंगे तस्नीया क्या बनाएंगे? इसके दो का क्या बनाएंगे? तुब की जमा बनाएं, तुबा। तुब से ये देखिए जमा जो बनेगी वाहिद से बनेगी, जमा से सॉरी तस्निया जो है ना वो वाहिद से बनती है, जमा से नहीं बनती। ये भी एक बात याद रखिए। आप अगर तू बू से तस्निया बनाएंगे तो फिर आपको पीछे आना पड़ेगा, आगे तो नहीं जाएगा। वो तो पूछ रही थी। हाँ तो वो वाहिद से फिर आप आगे जाएंगे और फिर उसके बाद सॉरी वाहिद से तस्निया और फिर क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। तो ये है तू बू, तुब वाहिद है, इसकी जमा क्या है? सारे बोले क्या है? फिर बोले फतूबू। हाँ, फतूबू। तो माना क्या होगा? बस तौबा करो। बस तौबा करो। ये माना रुजू करो, तौबा करो, रुजू करो, पलटना, ये सारे माने होते हैं। इला का माना क्या है? तरफ। और बारी अपने पैदा करने वाला, पैदा करने वाला। कुम आपका अपने पैदा करने वाले की तरफ तौबा करो, अपने पैदा करने वाले की तरफ रुजू करो। सर कुम के मायने तुम में भी आते हैं, अपने में भी आते हैं। हाँ, जुमले के आते हैं। हिसाब से हमें करना है। इसमें दो चीजें होती हैं। जब इसका होता है इस्म और हर्फ के साथ, इस्म और ये तो मैंने पहले बताया ना, तो उसमें माना हो जाएगा आपका, अपना। अब यहाँ पे देखिए ना बारी क्या है? ये ठीक है, इस्म है इस्म। और उसके साथ आया हुआ है तो अपने रब के साथ। लेकिन जब ये फेल के साथ आएगा ना तो तुम्हें बन जाएगा। जैसे ये अभी आएगा ना, यानी तुम्हारे हो जाएगा। हाँ तुम्हारा, तुम सबके हो जाएगा। तुम्हें 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 हो जाएगा। एक होता है तुम्हारा, हाँ एक होता है तुम्हें। दो। अच्छा तस्नीया मुख्तलिफ है ना। देखिए तुम्हारी किताब, फॉर एग्जाम्पल आप सबके लिए मैं कहता हूँ ये किसकी किताब है? आप सबकी किताब। तो वह कि आप इसके क्या है? इसका मालिक। ताल्लुक आपसे जुड़ा जा रहा है। और दूसरा है आप सबको पढ़ाया, आप सबको दिया, तो उसमें आप लोग ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। एक में मालिक या ताल्लुक और दूसरे में क्या हो जाएंगे आप लोग? ऑब्जेक्ट। आपके ऊपर कोई, बस आपको कुछ आप पे काम हो रहा है। हाँ बस ये बता आप पे काम हो रहा है। ठीक है, तो ये फर्क है। ये इनके दो इस्तेमाल होते हैं, जो जिनको कहते हैं ना ज़मारे मुत्तसिला, इनके दो इस्तेमाल है। और ये मैंने खैर मुझसे मैंने दोनों की मिसालें दी भी थी कि एक हो जाएगा हर, ठीक है, जैसे आपकी किताब है, और दूसरा मान हो जाएगा हिम, नहीं क्या कहते हैं आपको, हिम ही कहते हैं, आपको पैदा किया गया। नहीं इंग्लिश में तो सेम ही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है मेरे ख्याल में। एक हो जाएगा आपको दिया गया, खलकना हमने पैदा किया, तुम्हें। कुम तुम्हें। इंग्लिश में देयर और देम प्लूरल है ना, ये देयर और देम अपने। नहीं प्लूरल, यहाँ सिंगुलर प्लूरल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं इनका इस्तेमाल समझा रहा हूँ। इस्तेमाल में से देयर। एक में अगर मैं कह दूं कि एक में हो जाएंगे ये पोजेसिव प्रोनाउंस, ठीक है, पोजेसिव यानी आपकी मलकियत बताएंगे, और दूसरे में ये हो जाएंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे आपको पैदा किया, खलकना हमने पैदा किया, कुम। सर सिर्फ आसान से बता दें कि अगर इला आ रहा है तो अपने मीनिंग्स में आ रहा है, मतलब हर पहले आ रहा है। ये अगर यहाँ पर फेल होगा, अच्छा इस जगह इनसे पहले अगर फेल होगा तो इनका माना होगा तुम्हें, तुम्हें, तुम्हारे हाँ, नहीं होगा। तुम्हारे नहीं होगा। अच्छा तो तुम्हारे कब आता है? जब इसके साथ इस्म और हर्फ होगा तो सर यहाँ तो अपने में आ रहा है। इसमें सर इसमें तो अपने में मीनिंग्स आ रहे हैं ना, इसमें तुम्हारे में तुमको कहाँ आ रहे हैं? मैं आपको ही बता रहा हूँ, मैं आसान समझ, चलिए छोड़िए इसको लम्हे के लिए आप जैसे खलकनाकुम हमने पैदा किए तुम्हें, मैं उसका जवाब, इसको आसान छोड़िए। इस मिसाल का देखिए, एक है रब्बुका, क्या माना है? रब्बुकुम का क्या माना है? तुम्हारे, आप सबका। रब्बुकुम का क्या माना है? आप सबका। अब यहाँ पर कुम का क्या माना हो रहा है? तो आपका, आप सब तुम्हारा या का, आपका। आप सब का, कुम का माना ना आप सब का। आप सबका। तो खलकनाकुम क्या हमने माना? पैदा किया तुम्हें। तुम्हें। अब ये खलक, कुम से पहले खलक ना आया हुआ है तो क्या माना हो गया? तुम्हें। खलक ना फेल है ना, तो खलक ना हमने पैदा किया तुम्हें, और रब्बुकुम आपके आपका रब। तो रब इस्म है, रब क्या है? इस्म है। तो इस्म के बाद जब ये कुम आया है तो इसका माना है तुम्हारा रब।
اور خلقنا فعل ہے، تو جب کم سے پہلے فعل آ گیا ہے تو اس کا کیا مانو گے؟ تمہیں. تو آپ سب کا اور آپ سب تمہیں، یہ آپ سب کو. سر اس میں اپنے آ رہے ہیں سر، 3 مثالیں الگ الگ سمجھائیں. دیکھیں کم کا کیا معنی ہے؟ اصل میں اس کا جو معنی ہے کم کا نا، تو تمہارا پیدا کرنے والا. ٹھیک ہے، کیا معنی ہے؟ تمہارا پیدا کرنے والا. اب میں یہ اردو میں لفظ 2 طرح سے استعمال، میں کہتا ہوں کہ آپ کا پیدا کرنے والا یا آپ اپنے پیدا کرنے والے سے توبہ کرو. بس تمہارے پیدا کرنے والے بھی ایک ہی بات ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں. یعنی یہاں اپنے کی جگہ پر اگر آپ کہہ دیتے نا تمہارے پیدا کرنے والا، تو بھی ایک ہی بات ہے. یا پھر جملے کے حساب سے سیٹنگ کریں. ہاں یہ اصل میں جملے کے حساب سے ان سے کہا جا رہا ہے. اصل میں ان کو دیکھیے اس میں ایک بہت خاص جو دقیق نقطہ ہے کہ کم ہی کیوں آیا ہے. خالی کیوں نہیں کہا گیا کہ آپ اللہ سے توبہ کرو؟ اس لیے کہ آپ اگلی جتنی مثالیں پڑھیں گے نا وہ ایسے ظالم لوگ تھے. یہ چیز جب آپ آگے نہیں جائیں گے، بنی اسرائیل کا رویہ نہیں پڑھیں گے، تو تب تک یہ چیز بھی سمجھ، اس کی حکمت میں کہہ سکتا ہوں وہ بھی سمجھ میں نہیں آتی. آگے آپ جہاں بھی دیکھیں نا، بنی اسرائیل نے پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا تھا؟ چلے گائے کا قصہ ہے. ہاں، اپنے رب سے پکارو. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا، تم اپنے رب سے کہو کہ وہ اسے دعا کرو یا اسے پکارو، بتائے ہمارے لیے. تو یہاں پہ انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ بھائی وہ جو رب ہے وہ کس کا ہے؟ آپ کا ہے. ذرا اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں کہ ان کا رویہ آگے جا کے کیا ہونا ہے. تو یہیں پہ تنبیہ کے طور پہ بھی کہہ سکتے ہیں، یاد دہانی کے طور پہ بھی کہہ سکتے ہیں. آپ اللہ تعالیٰ پہلے ہی ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ توبہ کرو، لیکن کس کی طرف؟ اپنے رب کی طرف. تمہارے رب کی طرف بھی کریں تو کوئی حرج نہیں ہے. یہاں سے ترجمے میں تھوڑا سا جیسے جو آپ نے بتا دیا اس کی وجہ سے آپ یہاں کہہ سکتے ہیں کہ تمہارے پیدا کرنے والے، تو بھی ٹھیک ہے. مطلب اس میں تمہیں، تمہارے، اپنا، اپنے 4 میننگ بھی آ جائیں گے، بالکل آ جائیں گے. وہ فکر کی مناسبت سے آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہاں دونوں استعمال کرتے ہیں. تم آپ کا تو مسئلہ کہ یہ تمہارے کپڑے ہیں جی تم انہیں سمیٹ لو، یا میں کہوں کہ اپنے کپڑے سمیٹ کے رکھو. دو اپنے کپڑے سمیٹ، ایک ہی بات ہے. وہ ہمارے اردو کے لفظ کا فرق ہے، ورنہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دوسری ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں، یہاں پر ہم نے اس وقت تک، ابھی شاید آگے ہم کر لیں گے اس کو، جو ترجمے کی حوالے سے بات ہے، ہم نے ترجمے کے اندر کسی قسم بھی ایک ذرا بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کیا اپنے طرف سے. ہم نے اسباق کے اندر کیا ہے، اردو کا فکرہ ٹھیک کیا ہے، کیونکہ ترجمہ جو ہے ظاہر ہے ہم نے ڈاکٹر سے اس کی اجازت. دوسری بات ہے ابھی پاکستان کے اندر جو لا بن رہا ہے کہ جتنے بھی اسکولز کے اندر کتابیں جو پڑھایا جائے گا وہ تمام مکاتب کی متفقہ جو ترجمہ ہوگا. تو ابھی اس کے بعد وہ آ جائے گا. ابھی تک وہ ہماری ان سلائڈس کے اندر یا کتابوں میں بھی آیا نہیں ہے اب، کیونکہ وہ ابھی ملا ہی ابھی ہے. تو جب وہ متفقہ آ جائے گا تو اس کے اندر پھر ہم اپنے طرف سے الفاظ چینج نہیں کرتے. اصل وجہ جو وہ یہ ہوتی ہے ترجمہ بالخصوص ظاہر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تشریح کے اندر تو آپ اپنے انداز سے اردو درست کر سکتے ہیں. تو یہ جو ڈاکٹر صاحب نے اس پہ ترجمہ کیا، ہم نے ان سے پوچھا ہے، ایک تو حافظ میرے خیال نظر محمد صاحب، ان کا بھی استعمال کیا ہوا ہے، تو وہ پھر جس طرح سے الفاظ لکھتے ہیں ہم ان کو اسی طریقے سے جالندری صاحب کو کہہ رہے تھے نا. سوری جالندری صاحب کو کہہ رہے تھے. حافظ جالندری صاحب، نظر محمد صاحب، ٹھیک ہے. تو اس میں لکھا ہوا ہے. چلیے آگے چلیں، یہ سمجھ میں آ گئے. فتوبو، پس توبہ کرو، الی باریکم، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف. الی کا معنی طرف ہو جائے گا. یہ ہے ان کی توبہ. ہمارے لیے تو توبہ بہت آسانی ہے. فقتلوا انفسکم، بس تم سب قتل کرو. قتل کرو. وقتلوا، قتل سے ہے وقتلوا، قتل کرو. انفسکم، اپنے نفسوں کو، اپنے آپ کو، خود کو. ٹھیک ہے. اس سے مراد یہ ہم اسباب میں دیکھتے ہیں خود کو قتل کرنا کیسے ہو سکتا ہے، مطلب میں خود کو کیسے قتل کر سکتا ہوں. اس کا جواب ہم اسباب میں دیکھ لیتے ہیں. پہلی بات ہے کہ یا قومی، اور یہ میں نے بتا دیا کہ قومی اس سے اصل معنی یہ ہے اے میری قوم. اب ذرا دیکھیے، ایک تو ہم یہ پڑھتے تو ہم نے یہ پڑھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کیسے تھے، بڑے جلال والے تھے. لیکن پیغمبری صفت دیکھیے کس درجے کے نرم دل تھے موسیٰ علیہ السلام. قوم نے شرک کر دیا، واپس آگے کیا کہا ہے، اے میری قوم. میری قوم. محبت ٹپک رہی ہے. لیکن یہ ہے ایک دائی کے لیے پیغام. آپ جب کام کر رہے ہیں لوگوں کے رویے کی وجہ سے، ان کے رویے کی مناسبت سے آپ نے اپنا رویہ نہیں چینج کرنا ہے. سامنے لوگوں کی طرف سے اگر سخت رویہ ہے تو آپ نے بھی سخت رویہ نہیں اپنانا ہے، بلکہ آپ کے اندر وہی بات ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے. لیکن یہاں پر میں نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس لیے کیا کہ یہاں پر ہے ہی انہی کا تذکرہ.
لیکن نبی علیہ السلام سے بڑی ہمیں کوئی اور مثالیں کہیں اور سے نہیں مل سکتی. وہ بھی انشاءاللہ کسی دن جب سبق میں ذکر آئے گا تو ان کو مزید ہم دیکھ لیں گے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صبر کا اور نردلی کا اندازہ لگائیے کہ لوگوں کو آئے میری قوم کے کہہ کے پکارا، حالانکہ انہوں نے شرک جیسے بڑے گناہ کا ارتکاب کیا تھا. اور یہ ہم سب کے لیے اس میں کیا ہے؟ سبق ہے. انکم ظلمتم انفسکم. اب اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک تو آپ کو اشرف المخلوقات بنایا، پیچھے پڑھ چکے ہیں ہم، تذکرہ پڑھ لیا نا حضرت آدم علیہ السلام کا، لیکن آپ نے ایک جانور، اور وہ بھی تخلیقی طور پر، حقیقی طور پر جانور نہیں، اللہ رب العالمین نے اس کو حقیقی طور پر جانور نہیں بنایا تھا. یہ حقیقی اصل میں کسی گائے کا بچڑا نہیں تھا، بلکہ وہ سامری نے ایک بنایا تھا، بس اس کی انہوں نے کیا کر دی؟ پوجا کر دی. اور ایک جانور کا پتلا تھا، تو جو کہ واقعتاً ایک بہت بڑا یہ آپ لوگوں نے کیا خود پہ ظلم کیا ہے. تو فتوبو، اب واپس کیا کرو؟ توبہ کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شرک کرنے والے گناہگاروں کو یا اللہ رب العالمین نے ان کے حال پر نہیں چھوڑ دیا. موسیٰ علیہ السلام سے کہا جب تم نے ظلم کر دیا ہے، گناہ کر ہی دیا ہے، اب توبہ کرو، توبہ کرو. اور اگلی جو بات ہے اس کا چلیے وہ آگے جواب آ جائے گا، جو اگلی انہیں اللہ کی طرف سے معافی کا پروانہ مل جائے، اس کا ہم آگے جواب پڑھ لیتے ہیں. اگر باریکم فتوبو، اب دیکھیں نا اللہ کسی توبہ کرو بھی ہو تمہارے پیدا کرنے والے سے. باری تو یعنی جو ہر چیز کو آدم سے وجود میں لاتا ہے، یعنی انہیں بتایا جا رہا ہے، اس میں بھی ان کے لیے سبق ہے کہ بھئی ہر چیز کو ایک نا کسی کچھ ڈیزائن موجود ہے تو آپ اس کے ذریعے سے وہ کچھ بنا لیتے ہیں، وہ اور چیز ہے. آدم سے وجود میں لانے والا صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہی ہے، جو کہ اپنی حکمت کے ساتھ اور اپنی انداز کے ساتھ ہر چیز کو کیا کہتا ہے؟ بناتا ہے. اور فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یہ تھی ان کی توبہ. ہمارے لیے کیا ہے آج توبہ؟ ہم اپنے گناہ پر اعتراف کریں، شرمندگی کا احساس ہونا چاہیے ہمارے اندر، ندامت ہونی چاہیے ہمارے اندر، اور آنسو بہاتے ہوئے ہم اللہ سے توبہ کریں. اللہ تعالیٰ فوراً اس توبہ کو قبول کرتے ہیں، اس گناہ کو کیا کرتے تھے؟ ہمارے اعمال نامے سے مٹا دیتے ہیں. لیکن ان کی توبہ کیا تھی؟ اپنے آپ کو قتل کرنا. ان کی بڑی سخت سزا نہیں تھی؟ تو میں نے اس سے پہلے کہا نا بہت سخت سزا ہے یہ، لیکن جواب میں جو ہے نا آیا تھا نا کہ ان کو انعامات بھی پھر ایسے ہی ہوئے، وہی بتا رہا کہ اب یہ تو انعامات تو اپنی جگہ، وہ تو اب آگے ان کا تذکرہ کریں گے نا، لیکن اس توبہ کے اوپر ان کو معافی کا جو ابھی پیچھے پڑا نا پروانہ مل گیا. سر جنہوں نے توبہ کر لی، جنہوں نے شرک کیا توبہ کر لی، تو انہیں بھی قتل کر دیا گیا. اب اس کا جو میں آگے دیتا ہوں، ٹھیک ہے. اور جن لوگوں نے کھلے معجزات اور اللہ کے انعامات کو دیکھنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی تعلیمات کو بالکل چھوڑ دیا اور شرک کیا، ایسے لوگوں کو کیا فرمایا کہ جناب کیا کریں؟ آپ لوگ توبہ کریں. یہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ سے مراد کیا ہے؟ اپنے نفسوں کو قتل. ٹھیک ہے، یعنی وہ شخص خود کو قتل نہیں کر رہے تھے. یہ تو آپ پڑھ چکے نا بنی اسرائیل میں کتنے قبائل تھے اس وقت؟ 12 قبائل تھے. تقریباً 6 لاکھ کے لگ بھگ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون سے نجات پا کے گئے تھے. کتنے گئے تھے؟ تقریباً 6 لاکھ جو پڑھا ہے اس نام میں، جن میں سے تقریباً 70,000 لوگ قتل ہوئے تھے اس توبہ کے ساتھ. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ میں تقریباً کتنے لوگ قتل ہوئے تھے؟ 70,000 لوگ. اب ہر قبیلے سے کسی نہ کسی شخص نے کیا کیا ہوا تھا؟ یہ جرم کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے نا، ہر قبیلے سے. تو جس مختلف باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ بات زیادہ اتھینٹک ہے یہ بات کہ جس قبیلے سے، مثلا ایک شخص نے ایک قبیلے کا تھا نا، تو اس شخص کو اسی قبیلے ہی کے کسی شخص نے قتل کیا تھا. اپنے قبیلے کے کسی شخص کو قتل کرنا، یہ ہے فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. سر میں آپ کی بات سمجھ گئی، لیکن اگر جیسے کسی نے شرک کیا تھا اور اگر توبہ کر لی تھی تو اس کے باوجود اس کو قتل کیا گیا. ہاں یہی تو ان کی توبہ ہے. یہ نہیں، اگر اس شخص نے خود توبہ کر لی اللہ سے، کر لی بے شک، اس کے لیے فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، لیکن پھر بھی وہ قتل ہوگا. یہ توبہ کی شرط ہے. ہاں، یعنی ان کی توبہ کا طریقہ یہ تھا، آپ کہہ سکتے ہیں. سر ہم تو بہت فائدے ہوئے ہیں اس سے. تو میں کیسے بار بار کہتے ہیں، اس سے ہمارے لیے تو 2-3 چیزیں ہیں. ہمارے کو جو اللہ کے انعامات ہیں نا، سب سے بڑا انعام ہے نا، اللہ نے ہمارے عیبوں پہ جو پردہ رکھا ہوا ہے نا، اس سے بڑا ہمیں اور کیا چاہیے نا. ٹھیک ہے، اللہ نہ کرے کہیں ایسا ہوتا کہ شام کو جب ہم گھر جاتے تو ہمارے دروازے کے اوپر لکھا آتا کہ آج جناب نے فلاں 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 گل کھلائے ہوئے ہیں، تو کیا صورتحال ہوتی؟ ہماری تو دیواروں پہ جگہ ساری ختم ہو جاتی، دروازے تو دور کی بات ہے. اللہ رب العالمین کا ہمارے پر بہت بڑا احسان ہے. اور یہ دعا لازمی ہمیشہ کیا کرے اللہ سے، ہر صورت کیا کرے. ربا
جیسے تو نے دنیا میں میرے عیوب کو چھپایا ہے نا، کل محشر کے دن میں میرے عیبوں کو چھپانا۔ ایک بات تھوڑی سی اگر سوچ لیں آپ، آج ہم دنیا میں جیسے ابھی میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، آپ 15 20 25 لوگ ہیں اور شاید مجھے جانتے بھی نہیں، اور یہ کلاس کی وجہ سے میں یہاں پر ہوں۔ مجھے میری پوری فیملی کے سامنے اگر میرے کسی گناہ کی وجہ سے سامنے لا کے میرے کوئی کہیں کہ اس نے آج یہ فلاں 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 گناہ کیے ہوئے، کیا حالت ہوگی انسان کا، مطلب شرم سے ڈوب مر رہا ہوتا وہ انسان اس میں۔ محشر کے دن تو ساری انسانیت وہاں ہوگی، اب نبی علیہ السلام بھی، ہمارے والدین سب ہوں گے وہاں پر، ان کے سامنے جب ہمارے گناہوں کا کہا جا رہا ہے کہ اس نے یہ بھی کیا یہ بھی کیا یہ بھی کیا، اور یہ ہمارے ہاتھ گواہی دیں، زبان خاموش ہو جائے گی، حتی اذا ما جاؤها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم، ان کے ہاتھ، ان کے کان، ان کے اعضاء، یہ سب کیا کریں گے؟ ان کے بارے میں گواہی دیں گے اس نے یہ گناہ کیا۔ تو یہ دعا ضرور اللہ سے کیا کریں، ربا جیسے تو نے دنیا میں میرے عیوب پہ پردہ رکھا ہے نا، آخرت میں بھی تو ایسے ہی میرے عیوب پہ کیا رکھنا؟ پردہ رکھنا۔ اللہ ہم سب کو اسے محفوظ رکھے۔ تو یہ ان کے لیے انتہائی سخت ترین شرط تھی، کون سی والی؟ قتل کرنے والی۔ تقریباً 70,000 لوگ قتل ہوئے تھے۔ جی ترجمہ کر لیجیے، کچھ جواب اس کے اگلے آیت کے اگلے حصے میں آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ ترجمہ کر لیجیے گا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم بے شک تم نے ظلم کیا اپنے اوپر، باتخاذکم العجل معبود بنا کر بچے کو، فتوبوا الی بارئکم لہذا تم رجوع کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، فاقتلوا انفسکم اور تم قتل کرو اپنے آپ کو، ذالکم خیر لکم، یہ ہے نیا، ذالکم خیر لکم، وہی بہتر ہے تمہارے لیے۔ سر یہ پرانا ہی ورڈ ہے، نیا تھوڑی ہے۔ خیر نہیں یہ نیا نہیں ہے، نیا تو نیچے ترجمہ لکھا ہوتا، یہ تو اب ہم ایک دیکھیں نا، یہ دیکھیں ٹھیک ہے، ہائی لائٹڈ ہے کہ ہم نے پڑھنا اس وقت اس طرح سے۔ تو ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، عند بارئکم، عند کا معنی ہوتا ہے پاس یا نزدیک، اور ہاں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ نزدیک، پاس اور ہاں، ٹھیک ہے؟ آپ کے پاس، آپ کے ہاں، یہ جو لفظ بنا دیتے ہیں آپ کے ہاں وہ والے سے بنا جی۔ سر اس میں نا ذالکم کا مطلب کیا ہوا؟ وہ یہ تو اس میں شامل ہے نا۔ اچھا اب اس کے ساتھ بھی جو ہے نا تم لگا ہوا آ رہا ہے، اور ہے نا خیر لکم بھی، ہاں لیکن یہاں پہ دو دفعہ تمہارے تم کی بات ہو رہی ہے۔ ذالکم میں جو کم ہے نا اس کا اپنا حصہ والدہ سے نہیں ہے، اچھا اگر آپ کم کو نکال دیں گے تو ذالی کوئی لفظ نہیں ہے، ذالکہ ہوتا ہے نا، ذالکہ اس کی جمع ذالکم، سوری ذالکم یہ علیحدہ سے لفظ ہے، یہ کا کم والا یہاں کانسیپٹ نہیں، ذالکہ کے اندر بھی تو کا والا تو نہیں ہوتا ہے، یہ ذالکم خود ایک لفظ ہے پورا، جیسے نا وتبارکا ہم نے پڑھا نا، یہ کم وہ کم نہیں ہے، یہ والا کم، ہاں یہ ایک لفظ پورا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ خیر لکم میں وہ کم ہے، ٹھیک ہے؟ تو ذالکم وہ، جی جیسے ہم نے ہاں اولائے وہ پڑھا ہے نا، اس طرح یہ ذالکم، ہاں یہ بھی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نا، اسماء اشارہ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے تقریباً، تو ذالکم وہ، ٹھیک ہے؟ خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی وہ آپ جمع والا کم نہ سمجھیں اس کو، بس آسان سی بات ہے، ٹھیک ہے؟ عند بارئکم، آپ کے پیدا کرنے والے کے ہاں، تمہارے پیدا کرنے والے کے ہاں کیا ہے؟ بہتر ہے۔ فتاب علیکم، سوا کا معنی بس، تابا کے ساتھ جب علیکم لگے گا تو اس نے توبہ قبول کی، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے لکھا بھی ہوا ہے، مجھے یاد ہے کیونکہ میں نے سمجھایا تھا کہ تابا کے بعد جب علا لگتا ہے نا تو تابا کا معنی ہے اس نے توبہ قبول کی، اور تابا کے بعد جب الہ لگتا ہے، الہ، تو اس کا معنی تھا اس نے توبہ کی۔ میں دوبارہ بتا دیتا ہوں، تابا کے بعد اگر اعلیٰ آ جائے، تابا سے مراد صرف لفظ تابا نہ سمجھے، تابا، تابو، تب تک پورا ٹیبل تابا سے مراد نا، تو اس کے بعد جب اعلیٰ آ جائے گا تو اس کا معنی ہوگا اس نے توبہ قبول کی، ٹھیک ہے؟ وہاں پر آپ نے جب آدم علیہ السلام کا قصہ پڑھا تھا نا، اس میں بھی یہ لفظ تھا۔ سر اس میں تو ویسے بھی یوں سمجھ میں آ رہا ہے، بس توبہ تو قبول کی، علیکم تمہاری، ہاں بالکل ٹھیک ہے، تو اس میں مطلب جو آپ لکھا یہاں مشکل نہیں ہے، یہاں اتنا مشکل نہیں، لیکن بات دیکھیں وہ جب ہم نے آدم علیہ السلام کا قصہ پڑھا تھا نا تو اس میں لگ یوں رہا تھا کہ آدم علیہ السلام نے توبہ کی، ترجمہ کرتے ہوئے میں نے آپ سے پوچھا بھی تھا کیا ترجمہ بنے گا، تو آپ سب نے کہا تھا آدم علیہ السلام نے توبہ کی،
لیکن وہاں پر تابا کے بعد علا لگا ہوا ہے نا، تو اللہ نے توبہ قبول کی. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ. اب دیکھیے فکر کو دیکھیں نا، فتلقى آدم من ربه کلمات، آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمات سیکھے، فتاب علیہ، اور توبہ کی. نہیں، توبہ کی غلط ہو جائے سر، رجوع کیا ہی تھا نا توبہ. نہیں، اس میں اس سے مراد ہے کہ اللہ نے توبہ قبول کی. تابا علیہ، اللہ نے اس کی توبہ قبول کی. تو اس لیے یہ سمجھا رہا ہوں کہ تابا کے بعد جب علا لگے گا، اچھا، تابا کے بعد کیا لگے گا؟ علا لگے گا. تو تابا کا معنی ہوگا اصل میں مراد اللہ کی طرف سے ہوگا کہ توبہ قبول کی. یہ تابا کے بعد علا ہمیں بتائے گا کہ کیونکہ تابا بندہ بھی تو توبہ کرتا ہے نا. الہ ہوگا تو توبہ کی. ہاں، الہ ہوگا تو توبہ. توبو الہ باریکم، توبو الہ باریکم، توبہ کرو. ابھی ہمیں کہا نا توبو توبہ کی، اس پر الہ آیا ہوا ہے نا، تو توبہ کرو. ٹھیک ہے، تو تابا کے بعد علا آ جائے، آسان لکھ لیں آپ لوگ، تابا کے بعد علا آ جائے تو اس کے معنی ہے اس نے توبہ، اللہ نے یا اس نے توبہ قبول کی، مطلب اللہ نے ہاں توبہ قبول کی. چلیے، تو فتاب علیکم، سو اس نے تمہاری توبہ کو کیا کیا؟ قبول کیا. انہو هو التواب، تو اللہ نے توبہ قبول کی. ہاں بالکل، انہو بے شک وہی، هو التواب. اب تواب ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، جس طریقے سے لفظ استعمال ہوتا ہے تکرار، تکرار بولتے ہیں نا لفظ، تو تکرار میں کس چیز کا ذکر ہوتا ہے اصل میں؟ بار بار. ٹھیک ہے، تو تواب اسی طریقے سے بار بار توبہ کو قبول کرنے والا ہے. اور یہ اللہ رب العالمین کا انداز دیکھ لیجئے کہ جہاں کہیں بھی اکثر قرآن کریم کے اندر آپ پڑھیں گے، جہاں کہیں بھی توبہ کی بات آئی ہے نا، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت رحیم کا ذکر دیا ہے، تاکہ امید بن جائے کہ آپ توبہ کریں تو صحیح ہے. آپ اس کی رحمت سے اوپر امید رہیں، کہیں اس کے غضب کو ذہن میں نہ رکھیں، کہیں اسے نا امید اور مایوس نہ ہوں. اور اچھا دوسری چیز دیکھیے، مطلب آپ جو اس پہ سوچتے ہیں نا قرآن کریم کے اوپر، تو آپ کو ایسی باتیں سمجھ آتی ہیں کہ اب رحمان بھی اللہ کی صفت ہے یا نہیں ہے؟ اللہ نے توبہ کے ساتھ ہمیشہ رحیم کا ہی ذکر کیوں کیا، رحمان کا کیوں نہیں کیا؟ ہاں، رحیم کا معنی آپ نے کیا پڑھا ہے؟ مسلسل رحم کرنے والا ہے. تو ہمیں اعتماد اور یقین رہے کہ دنیا کے اندر جب ہم توبہ کریں گے نا، تو دنیا میں اللہ توبہ قبول کرے گا، اور اس کی وہ رحمت کا محشر کے دن بھی ہمارے ساتھ ہوگی، اور اس کی رحمت کے نتیجے میں انشاءاللہ ہم کیا چلے جائیں گے؟ سبحان اللہ. باریکم ایک ہی لفظ تو دوبارہ آ گیا ہے، پہلے بھی آیا ہے نا، تو فتوبوا الی باریکم، تو یہاں پر ذالکم خیر لکم عند باریکم. تو یہاں پر بنی اسرائیل کو سمجھانا بتایا جا رہا ہے کہ وہ بچڑا تو اللہ رب العالمین کی بے شمار مخلوقات میں سے ایک ہے. تو اصل کی حقیر سی مخلوق کیا ہے، بلکہ اس کا کیا تھا، وہ پتلا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ الباری ہے تو پھر انہوں نے ایک بچڑے کی پوجا کیسے کر دی ہے؟ یعنی حقیقت میں اصل میں بنانے والا، تخلیق کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے. تو آپ اللہ کو چھوڑ کے ایک بچڑے کی پوجا کیسے کر سکتے؟ بچڑے کی پتلے کی پوجا کیسے کر سکتے؟ اللہ رب العالمین شرک کو معاف نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں. قرآن میں اللہ نے واضح کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. اللہ رب العالمین گناہ، شرک جیسے گناہ کو معاف نہیں کرے گا. ہاں البتہ یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے، اگر شرک کرنے کے بعد بندہ حالت شرک پہ مر گیا یا اس گناہ پر اس نے توبہ نہ کی ہو، ایسے شخص کے لیے پر کوئی معافی نہیں ہے. اس نے پھر ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہنا ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. یہ اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ اللہ رب العالمین انہیں معاف کر دیا. وہ انہوں نے جن لوگوں نے قتل کیا نا، تو وہ جو 70,000 لوگ تھے جو قتل کیے گئے، ٹھیک ہے، یعنی اپنے ہی قبیلے کے، جیسے فار ایگزامپل سمجھنے کے لیے کہہ سکتا ہوں کہ ایک بیٹے نے گناہ کیا تو اس کے والد نے اس کو قتل کیا، اس کے بھائی نے اس کو قتل کیا، اس کے چچا نے اس، یہ ہے نا اپنے آپ کو قتل کرو. کسی اللہ نہ کرے، ہم سمجھنے کے لیے کہہ رہے ہیں ایک والد نے شرک کر دیا اگر ہو گیا تو اس کو قتل کس نے کیا ہوگا؟ یا تو اس کے والد نے، یا اس کے بیٹوں نے، یا اس کے بھائیوں نے. مطلب اگر زبانی توبہ کر لی اس کے باوجود بھی، اور یہ بہت سخت ہے. یہ جو ہے نا فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یہ بھی بہت بڑی، کوئی والد اپنے بچے کو قتل کر سکتے ہیں؟ سوچیے ذرا، یہ تو قتل ہی سخت بات ہے، بہت زیادہ مارنا، اوپر سے اپنے خاندان والوں میں سے کوئی مارے گا، یہ تو اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے. یہ نہیں ہے ویسے، تو جتنا بڑا انہوں نے گناہ کیا تھا اسی ہی درجے کی ان کے ساتھ توبہ کی بہت بڑی کیا تھی، وہ سختی بھی تھی. تو البتہ یہ ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ کی طرف سے ان کو تسلی ہے، فتاب علیکم.
اس نے تمہاری توبہ کو کیا کر دیا ہے؟ قبول کر دیا ہے. اس سے بڑی پھر اور کیا خوش قسمتی ہوگی ان کے لیے، یعنی وہ بخش دیے گئے. التواب الرحیم. جب بھی ہم اللہ رب العالمین کی اس قسم کی صفات ہے، کوئی بھی اللہ کی صفت ہے، تو ہم نے پہلے پڑھا کہ اللہ کی کوئی بھی صفت کسی بھی صفت کے حوالے سے پڑھیں، اس کی مناسبت سے ضرور کیا کرنا چاہیے، ہمیں دعا کرنی چاہیے. اور فوراً اب یہاں ہم نے تواب اور رحمت ہے، دو چیزیں ہیں، تو پہلی بات ہے پر ہمیں فوراً اللہ سے مغفرت مانگنی چاہیے. ہمیں اللہ رب العالمین سے فوراً استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے مغفرت مانگنی چاہیے، اور پھر اس کی رحمت بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ رحمتوں والا اور میرے ساتھ آسانی والا معاملہ فرمانا. محشر کے دن مجھے تیری سہارے، تیری رحمت کی ضرورت ہے. ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ میرے اعمال کے اندر کتنی جان ہے. میرے اعمال، میری نمازوں میں، میری تلاوت میں، میرے ذکر اور اذکار میں جو میں نے اللہ کی عبادات کی ہیں، وہ کتنی ایک وزنی عبادات ہیں. احسن عمل سے مراد کہہ رہا ہوں، ان اعمال میں خوبصورتی کتنی، وہ ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے اچھے طریقے سے. تو اللہ سے یہ دعا ضرور کریں کہ اللہ مجھے بس تیری رحمت سے امید ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے جس کے بلبوتے میں یہ کہہ سکوں کہ میں کامیاب ہو جاؤں. تو ہمیشہ اللہ سے مغفرت کے ساتھ ساتھ اس کی رحمت ضرور مانگا کریں. اللہ رب العالمین ہمارے پر خصوصی رحم فرمائے اور رحمت کا بھی نزول فرمائے. حضرت انس بن مالک، حدیث مبارکہ ہے اسی کے مناسبت سے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ کہتا ہے اے آدم کے بیٹے، سبحان اللہ، یعنی توبہ کی مناسبت سے ہے، اگر تو زمین برابر بھی گناہ کر بیٹھے اور پھر مجھ سے مغفرت طلب کرے کہ اس حال میں کہ تو نے کیا نہیں کیا ہو، شریک نہ، کسی کو شرک نہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو یا شرک نہ کیا ہو، تو میں تیرے پاس اس سے برابر مغفرت لے کر آؤں. اب ہمیں اس سے بڑے اور کیا تسلی چاہیے؟ خود کیا فرمایا دوسری جگہ پر کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی نا امید اور مایوس نہ. یہ رحمت اللہ سے رحمت لازم ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کیا فرمایا؟ ہمارے اوپر رحمت، بالخصوص وہ بھی محشر کے دن. اصل تو وہی دنوں کا جس دن ہمیں چاہیے. اور دنیا کے اندر بھی مشکلات انسان کو آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، لیکن یہ کچھ بھی نہیں ہے. اور شاید اس دن انسان یہ خواہش کرے گا کہ کاش کہ دنیا کے اندر میری کوئی خواہش پوری نہ ہوتی، تو وہ ساری کی ساری کیا ہوتی، میری آج یہاں پر پوری ہوتی. تو اس لیے یہ جو دو باتیں ہیں، ایک تو کچھ اگر ہو جاتا ہے کہیں کوئی گناہ تو فوراً اس پہ کیا کرنا، اللہ تعالیٰ سے استغفار اور توبہ کرنا. اور یہ یاد رکھیں قبولیت پر یقین بہت ہی اہم چیز ہے. اور دو وہ بار بار میں سنا چکا ہوں حدیث کہ غافل دل سے کی ہوئی دعا اللہ قبول نہیں کرتا. یہ کس نے فرمایا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر ہم جب بھی اللہ سے مانگے تو طلب کے ساتھ مانگے. دیکھیں مانگا جاتا ہی طلب سے، یہ ظاہر جس کی طلب ہوتی تبھی تو مانگا، طلب نہ تو پھر مانگا کیسے جاتا ہے. لیکن ایک بات پہ ذرا سارے سوچئے، ہم روزانہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں. شاید آپ ربنا آتنا فی الدنیا مانگتے ہوں گے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ مانگتے ہیں. اب دیکھیں ربنا اغفر لی ولی والدی، پھر اہدنا الصراط المستقیم. یہ دعائیں کہ ہم طلب سے مانگتے ہیں، بس ایسے پڑھ کے چلے جاتے ہیں. یہ غافل دل کہلائے گا، بس غافل دل کی تو کہلایا کیسا ہے. تو پھر ہمیں سوچنا ہوگا نا اپنے رویے کی طرف کہ میں اپنے لیے مانگ رہا ہوں، مانگ بھی کسی اور کے لیے نہیں رہا. کس کے لیے مانگ رہا ہوں؟ اپنے لیے مانگ رہا ہوں، میری ضرورت ہے. لیکن میں نے اس کو مانگا کس ترتیب سے؟ کیا اس انداز سے مجھ سے میرا ماتحت تاکہ مانگے میں دے دوں گا؟ ویسے ایک سوچے اپنے بارے میں. دھیان کہیں اور ہو، سوچ کہیں اور رہا ہو. اگر میں یہ کہہ دوں کہ دیکھ بھی کہیں اور رہا ہو اور ہم سے مانگ رہا ہو تو ایسے شخص کو ہم دیں گے؟ ویسے ہمیں برا لگے گا. ہماری نمازوں کا حال ہو گیا. یہی تو بات ہے. ہم کس طریقے سے اللہ سے مانگتے ہیں؟ کام بھی پورا کرتے ہیں نا، 4 رکعت پوری پڑھیں گے سجدے پورے کرتے ہی کرتے ہیں، نہیں چھوڑتے بھی نہیں ہیں، کام بھی پورا کرتے ہیں. اس کے بدلے میں پھر ملے بھی کچھ نہ تو کیا ہوگا. اس لیے یہ جو بہت بنیادی بات ہے، بہت چھوٹی باتیں ہیں، لیکن یہی میرے خیال میں ہماری عبادات کی روح ہے، جان ہے ہماری عبادت کرنے کی. اس لیے جو ہے نا قلیل ہو بے شک، بہت زیادہ نہ ہو. میں نہیں کہتا بہت زیادہ نہ کریں، ضرور کریں، لیکن ہو کم لیکن وہ پر اثر ہو، تاثیر والا. اور بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ تبھی ممکن ہے جب آپ کا اللہ سے تعلق ہوگا. اور یہ بات جو میں اکثر کہتا ہوں، جب اللہ تعالیٰ کا ہمیں
یہ بات بطور مسلمان کہتے ہوئے عجیب لگتی ہے، تو میں اگر یہ بات یہاں میں کہہ دوں تو ناہید آپ سے ایڈوانس میں معذرت سے کہوں گا. وہاں مجھے اسلام آباد میں جب میں گیا یہاں اس دوران، تو وہاں جو ہماری کلاس چل رہی ہے تو اکرام بھائی وہ کلاس پڑھا رہے تھے. تو جس دن میں گیا تو انہوں نے کہا 22 تاریخ کو میرے خیال میں 21 کو یہاں سے ہم گئے تھے، آپ لوگ یہاں سے وہاں، تو انہوں نے کہا کہ ایک سبق آپ پڑھیں، تو میں نے کہا نہیں، اکرام بھائی پڑھا رہے تھے اور فیاض ہے، تو میں نے نہیں پڑھانا. تو جب انہوں نے بار بار حماد بھائی نے اور باقی لوگوں نے کہا تو میں نے پڑھایا. تو میں نے وہاں پر ایک بات کہی سر، تو بعد میں پھر مجھے انہوں نے آگے اسپیشل کہا، میں نے کہا کہ شاید ہم نے اپنے اللہ کو پہچانا نہیں آج تک، اور ہمیں اللہ کا تعارف کروایا بھی نہیں کیا ہے. نہ تو بدقسمتی کے ساتھ ماحول ایسا والدین کی طرف سے، نہ تو ہمارے ایجوکیشن کے سسٹم میں کہیں سے، نہ تو ہمارے ماحول نے ہمیں اللہ کا تعارف نہیں کروایا ہے، ہمیں ہمارے رب کا تعارف نہیں کروایا ہے، ہمیں جنت کا تعارف نہیں کروایا ہے. تو خالد صاحب سے وہیں کہا سے بہت روئے اس بات. بعد میں آئے مجھے ملے تو کہنے لگے کہ آپ کی اس بات نے نا واقعتاً میں اپنے لیے محسوس کرتا ہوں. کہا میں اپنے لیے محسوس کرتا ہوں کہ میں نے آج تک اللہ کو پہچانا ہی نہیں. جس طریقے سے آپ نے اس کے بعد وہ بات کہی ہے نا، یہ چیز واقعتاً ہماری زندگی میں مطلب ہمیں اللہ اس بات پہ شکر کروں گی کہ ان کا فون آیا تھا میرے پاس. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بڑی ناکامی کا احساس ہوتا ہے. کل محمود صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی، انہوں نے بھی کہا کہ ہم لوگ اچھے والدین بھی ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس کا کیا کریں اب؟ صرف دنیا دی ہے. سر آپ چاہ بھی رہے نا کہ بچے اگر اس لائن پہ آ جائیں تو انہیں لانا کتنا مشکل ہو رہا ہے. میں رات کو آ رہا تھا جب یہاں ایئرپورٹ سے میں آ رہا تھا گاڑی میں، تو وہ جو ڈرائیور تھے کچھ بات کرتے کرتے ایسے کچھ بات ہوئی، تو میں نے اس سے جب یہ کہا کچھ بات ایسے کیسے ہوئی، اصل میں ایک ماحول ایسا بن گیا ہمارا، اور یہ سازش کے ساتھ بنایا گیا. ہمارا جو یقین ہے نا بچوں کا، ہم نے بچوں کا یقین، اور ہمارا یقین بھی ہمارا اللہ سے نہیں اسباب پہ زیادہ ہے. پڑھیں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے، یہ نہیں کریں گے تو کمائیں گے. کامیابی کے لیے دنیاوی تعلیم کی جو اہمیت ہے نا، وہ ہم نے قرآن کی نہیں ڈالی. ہم نے سب کچھ کس پہ کر دیا؟ اسباب. بچوں کو اسباب کا محتاج بنا دیا. مثلا نمبرز نہیں آئیں گے، جیسے ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے اس کی بات آپ نے سنی، نمبر زیادہ آئیں گے تو فلاں ہو جائے گا، فلاں کریں گے تو فلاں ہو جائے گا، فلاں ہوگا تو فلاں ہوگا. ہم نے اللہ پر یقین بچوں کو کبھی دیا ہی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں، جب میں تھوڑا دین میں آئی تھی تو اکثر ذرا لمبی نماز ہو جاتی ہے، شروع میں جلدی زیادہ ہوتے ہیں، تو خالد صاحب ہمیشہ مجھ سے کہتے تھے کہ تم بچوں کے لیے یہ دعا ضرور کیا کرو کہ ان کی اچھی جاب ہو، دنیا اچھی ہو. میں مجھ سے نہیں نکلتی ہے دعا، دنیا اللہ کے ذمہ کر لے گا، دے دے گا جتنا دینا ہوتا ہے. میں تو ان کی دوسری چیزیں مانگتی ہوں. تو انہوں نے بہت زیادہ بھی بڑے اسٹرگل لائف سے گزرے تھے، تو انہوں نے بہت زیادہ اس چیز کو مجھے اس کو اس قدر ہو رہے تھے، ان کا بڑا غلط کر دیا. بس اس کے لیے نا جو سر اس کا ہم سے بھی سوال ہوا کہ ہم نے دنیا کی پرواہ تو کری اپنی اولاد کے لیے، لیکن آخرت کی نہیں کی. بس دعا کریں اب اللہ رب العالمین ہمارے لیے آسانی کرے. اور میں تو یہ کہوں گا، اب آپ ذرا جو مائیں ہیں میرے سامنے بٹھائیں ایک دن اپنے بچوں کو، بچیوں کو، اور اگر آپ کی بہو ہیں سب کو بٹھائیں ایک دن، اپنے دل کی کیفیت ان کے سامنے رکھیں، تو ان سے یہ کہیں. میں تو کہتا ہوں ان سے لازمی آپ کہیں، بیٹا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اس عمل سے یا آپ کی یوں زندگی سے میری آخرت برباد ہو، آپ کرتے رہیں. یعنی ہم اعتراف کریں کہ ہم اچھی ماں باپ نہیں بن سکتے، نہیں کر سکے ہم جس طریقے سے ہمیں تربیت کرنی چاہیے تھی، ہم نہیں کر سکے. تو اب آپ کے اوپر ہے، اگر آپ چاہیں تو ہمارے لیے کل آخرت میں سہولت والے بن جائیں، کیونکہ وہاں پر مجھے پتا ہے کہ آپ نے میرا گریبان پکڑنا ہے نا، والد کا گریبان پکڑنا ہے ہونا. جیسے میں نے وہ سبق میں کہا تھا کہ اگر ایک ماں 5 بجے یا 6 بجے بچے کو اسکول کے لیے اٹھاتی ہے، اور میں نے ایک ڈگری کی ایک مثال بھی دی تھی آپ لوگوں کو نا، کہ ایک بندے کا والد فوت ہو گیا، اس نے جنازہ نہیں پڑھا، اس نے اپنی ڈگریاں ساری آخر میں دی نا، کہا یہ میرے ابو کو کے ساتھ جنازے کے ساتھ دفنا دے. تو جب اسے لوگوں نے پوچھا یہ کیوں تو نے لی، یہ کیا کر گیا تم نے، اس نے کہا میرے ابو نے زندگی ساری اسی چیز سے مجھے موٹیویٹ کیا ہے، اور کہتے رہے کرو کرو تو میں نے کر دیا ہے. اب اگر یہ میرے ابو کو آخرت میں کام آ سکتی ہیں تو دے دیں،
اگر میرے والد تو مجھے دنیا میں ہی شکوہ کر لیا، پھر آخرت کا تو ہاں جب اولاد کرے گی تو کیا حال ہوگا. یہ اس لیے تو بس ابھی دنیا میں ہے بچے ہمارے منہ پہ کھڑے ہو کے بس کہتے ہیں نا جب آپ نے یہ نہیں کیا، یہ ہمارا کیا، تو ہمیں لگتا ہے اتنا تو کیا تھا، تو اور جس چیز کے لیے ہم نے کیا ہی نہیں ہے. سب سے بڑی بات یہ سر، جس دنیا کے لیے اتنی محنت کر کر کے بچوں کے پیچھے لگتے ہیں نا، بچے اسی دنیا کے بارے میں بڑے ہوئے کہتے ہیں آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے. واقعی جس کے لیے کیا ہی نہیں ہے تو جس کے لیے اگر اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، تو جس کے لیے کچھ کیا نہیں دنیا تب کری کیا. نا، ہم نے بھی تو دنیا کر دی، اس لیے سننے کو دنیا میں ہی مل جاتا ہے. بس میں کہوں گا آپ میں سے جن جن کو احساس ہے نا، بٹھائیں بچوں کو، یہ دن شام کو بٹھائیے سارے کو، دسترخوان سے ہٹ کے بٹھائیں. میں کہوں دسترخوان پہ نہیں بٹھائیں، ان کے سامنے اپنا اعتراف کریں کہ مجھے میری ذمہ داری اللہ نے یہ لگائی تھی، تو شاید میں اس ذمہ داری کو بھول گئی ہوں، میں اس کو نبھا نہیں سکی. تو اب میرے پاس 2 ہی راستے ہیں، یا تو اب آپ آ جائیں واپس اس طرف، اگر آپ نہیں آئیں گے تو شاید میں، یہ تو پتہ نہیں نا کس نے کب مرنا ہے. یہ چلیے آخر میں انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. نثار بھائی کی مثال آپ کے سب کے سامنے. تو بھائی اگر کل محشر کے دن یا قیامت کے دن پر میں اس کا بدلہ بھگتوں گی تو میں اس پہ آپ سے معذرت کرتی ہوں، اس میں کوئی حرج نہیں. صحیح بات ہے. کچھ نہیں ہے، میں بیٹا آپ سے معذرت کرتی ہوں، کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، میں آپ کے پاؤں پکڑتی ہوں، تو آپ مجھے جو میں آپ کی تربیت اس طریقے سے نہیں کر سکتی اسے مجھے معاف کر دیں. اور اس کے بعد کی جو آپ کی زندگی ہے وہ آپ اللہ کے ساتھ تعلق کے ساتھ گزاریں. بس یہ جو بات ہے اللہ کے ساتھ تعلق کے ساتھ، اور اللہ کی نافرمانی والی زندگی نہ گزاریں. تو کوئی بھی بچہ ایسا نہیں ہے کہ جو مانگ کی جو نا بات کو اس طریقے سے کرتے ہیں. اور تو اس کے اوپر خصوصی میں نے اور آپ سبھی نے کوشش کرنی ہے، اور یہی ہمارا مقصد ہے، یہی ہمارا ویژن ہے کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا، کہ انسانوں کو حقیقت میں نا اللہ تعالیٰ سے جوڑنا. یہ جو آپ چیزیں پڑھتے ہیں وہ کردار سازی کے ماڈل کی چیزیں، یہ سب کچھ بھی اگر ہو جائے، قرآن کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے. اور میں ہمیشہ اس ہر بندے سے یہ کہتا ہوں کہ کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا ساتھ بنے. اس لیے بنے کہ اگر آپ کی وجہ سے کسی ایک شخص کی زندگی بدل گئی نا، بہت بڑا توشہ آخرت ہے، شاید ہم سوچ بھی نہیں سکتے. جو جس طریقے سے اس کے ساتھ اپنا تعاون کر سکتے ہیں، آپ وقت دیں، آپ صلاحیتیں دیں، آپ جو بھی کریں. اور وہ دیکھیں نا محمود احمد صاحب، تو آپ لوگ جانتے ہیں نا محمود احمد صاحب، یعنی مریض آدمی ہیں، اور پچھلے سمے میں یہاں آئے تو 24 گھنٹوں میں وہ صرف ایک ٹائم کھانا کھاتے تھے، ناشتہ، صرف ناشتے کے ٹائم. وہ مریض ہے، ظاہر ہے، ڈاکٹر ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے اس طرح کی غذا استعمال کرنی ہے. اس کے باوجود بس وہ ہر طرف مارے پھر رہے ہیں، اور دل میں بس ایک ہی تڑپ کیا ہے، مثلا اس آرگنائزیشن کو ان کو ملتا کیا ہے؟ 1 روپیہ بھی اس میں جتنا وہ کام کرتے ہیں معاوضہ بالکل نہیں لیتے. صرف اور صرف جو گاڑی کی سہولت ان کو میسر ہے، بس ایک یہ سہولت ہے، موبائل کی سہولت میسر ہے، باقی کچھ بھی وہ اس ادارے سے نہیں لیتے ہیں. بس خواہش بھی ان کی ہمزارہ دکھتی ہے، اور ہیں کس طرح کے وہ بھی اب آپ لوگوں کو جانتے ہیں اچھے طریقے سے، مجھے ان پہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ اصل میں ہوتا ہے ویژن زندگی کا، اور یہی وہ تڑپ ہے. اور میں اگر کہوں گا حقیقی طور پر کار نبوت یہی ہے، بندوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانا. اور میں ایک بات آپ سب سے کہوں گا، ظاہر آپ سب لوگ اس کے ٹرینر بن رہے ہیں، آپ بہت اچھا ترجمہ بھی پڑھا دیں گے، آپ تفسیر بہت اچھی کروا دیں گے، لیکن اگر آپ قرآن کی روح یا قرآن کا حقیقی پیغام کسی کے دل میں نہیں ڈال سکے نا، تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لوگ ترجمہ بھی کر لیں گے، لوگوں کو فہم بھی آ جائے گا، لیکن اگر یہ نہیں آیا نا کہ یہ قرآن مجھ سے، میری ذات سے کیا کہہ رہا ہے، اس کے لیے آپ لوگوں نے اصل میں کوشش کرنی ہے. سر یہ تو جب ہی ہوگا نا جب ہمارے اپنے اندر یہ روح ہوگی، ظاہر ہے اس کے بغیر تو ممکن نہیں ہے، اس کے بغیر ممکن اسی کا طریقہ یہی ہوگا. تو اس کے لیے بس آپ کو کیا کرنی پڑے گی؟ انشاءاللہ محنت کرنی پڑے گی. اور یہ بھی اس بات پہ بھی جہاں پہ اگر آپ لوگ ابھی آنسو آ رہے ہیں، تو اس پہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے اللہ رب العالمین کا، بہت بڑا کرم ہے میرے اور آپ سب کے اوپر. الحمدللہ رب العالمین. ابھی ہم دنیا سے گئے ہاں، ہیں، جانے سے جی پہلے جی جی جو جی ہے یہ ہمیں یہ حقیقت پتہ چل گئی کہ یہ ہمارے پاس آ گیا ہے، ہم اس پہ کام کر سکتے ہیں، ہم اپنی اولادوں کو اس تک لا سکتے ہیں. الحمدللہ اس کے لیے دیکھیں اس وقت آپ سب بالخصوص آپ لوگ اپنی اپنی ذاتی اولاد کے بارے میں پریشان ہو رہے نا، تو ذرا سوچیں کہ آپ اس طرح کے سوچ رکھنے والوں کی اولاد یہ ایسی ہے، تو جن کے گھروں میں کبھی ایسا زندگی میں ماحول ہی نہیں، ان کی اولادوں کی کیا رہے، ان تک کون اس پیغام کو لے جائے گا؟ وہ میں نے اور آپ نے لے جانا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس دور میں بھی اللہ آپ لوگوں کا انتخاب کیا ہے. یہ جہاں پر بہت بھاری ذمہ داری ہے، وہیں پہ خوش قسمتی کی بھی بات ہے
کہ اللہ رب العالمین نے آپ لوگوں کا انتخاب کیا، آپ اللہ کے منتخب شدہ لوگ ہیں. اس جو ہے نا انتخاب بھی اللہ رب العالمین کا بہت شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دور کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے ہمارا انتخاب کیا اس کام کے لیے. اور جب انتخاب ہو گیا ہے اور یہ سب کچھ بھی ہو رہا ہے نا، تو بس اللہ رب العالمین سے یہی دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سے اس ساری چیز کو قبول فرمائے. آئیے نا خوش آمدید. السلام علیکم. السلام علیکم سر. چلے پھر ہم آگے کر لیں مکمل اس کو. جی سر. جی تو ترجمہ کیجیے گا. ذالکم خیر لکم وہ بہتر ہے تمہارے لیے عند بارئکم تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک، فتاب علیکم. سو اس نے توبہ قبول کر لی تمہاری. اگر ان کی قبول کر لی اللہ نے تو میری اور آپ کی کیوں نہیں قبول کر؟ کیوں ہم اسے نا امید اور مایوس رہیں گے؟ سر افسوس ہے، امید اور مایوسی نہیں ہے. نہیں سر، یہ زندگی جو گزاری وہ ضائع کرتے ہو گئی. اب تک کی زندگی کہاں گزاری؟ دیکھیں، آپ کا اگر زندگی ساری اگر آپ کی نا ایک طرف رکھتے ہیں اور آپ کا جو اختتام ہے زندگی کا اگر وہ خاتمہ بالخیر ہے تو آپ کامیاب ہیں. سر بھی وہی بات ہے جو اولادوں کے سوالات ہوتے اس کی جواب ان سب کے لیے آپ جب آپ معافی مانگ لیں گے اللہ تعالیٰ سے نا، یہ بات پھر میں بتا رہا ہوں، جب آپ معافی مانگ لیں گے تو اس کا سوال نہیں ہوگا. جب یہ فتابہ علیکم ہو جائے گا نا، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، تو جس چیز کی توبہ قبول کر لی گئی اس کے اوپر سوال نہیں ہوگا. تو اسی لیے کہتے ہیں نا کہ نا امید نہیں ہو، مایوس نہ ہو، پر امید رہے اللہ کی رحمت سے. اور یہ دیکھیں نا تواب، آپ یہ دیکھیں نا انہ هو التواب، ایک بار نہیں بار بار توبہ کو قبول کرنے والا ہے. اور کیوں نہیں توبہ کو قبول کرے گا؟ وہ نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ وہی تو ہمارا رب ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ ہماری اولاد، ہمارے والدین سب سہارا چھوڑنے والے ہیں، لیکن اللہ کی ذات ایسی کہ وہ جو آپ کا سہارا میں سے کسی کا سہارا چھوڑنے والی نہیں ہے، وہی سب سے بڑا ہمارا سہارا ہے. تو اس پہ پر امید رہیں اور مثبت رہیے، مثبت سوچیے، ضرور وہ قبول کرے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. فتاب علیکم، جی جی پھر پڑھ لیجیے. فتاب علیکم سو اس نے توبہ قبول کر لی تمہاری. انہ هو التواب، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا. اس صفت کو جو ہے نا سمجھتے ہوئے پڑھیے. انہ هو التواب، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا. محسوس کریں اس بات کو کہ آپ جب بھی اللہ سے توبہ کو کریں گے اللہ ضرور آپ کی توبہ کو قبول کرے گا. لیکن وہ توبہ اللہ سے مانگنی ہے اور غافل دل کے ساتھ نہیں. ٹھیک ہے. اور الرحیم انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا، خوب رحم کرنے والا. اہم نکات آج کی اس آیت کریمہ سے دیکھتے ہیں. سب سے پہلی بات ہے بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا کہ توبہ کرو، اور اس توبہ کی شکل یہ تھی. ہمارے لیے تو بہت بڑی آسانی ہے الحمدللہ، اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ جن لوگوں نے شرک کیا تھا انہیں کیا کر دیا جائے؟ قتل بھی کوئی پڑھایا نہیں کرے، اپنے ہی کرے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی سخت بات ہے یا نہیں ہے؟ اپنے ہی قتل کریں گے تو اس سے مطلب وہ اس سے دوسرے جو قتل کرے گا اس کو بھی تھوڑا سا دل پہ ایک جھٹکا سا لگے گا کہ بھائی دوبارہ آئندہ میں نے بھی کچھ ایسا نہیں کرنا ہے. اور شرک جیسے بڑے گناہ کے باوجود اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی، یعنی جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، ان کو اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ معاف کیا ہے، ان کی توبہ قبول کی. اللہ تعالیٰ بار بار توبہ کو قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بار بار توبہ کو قبول کرتا ہے، اور وہ ہمیشہ رحیم ہے نا توبہ کے ساتھ، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رحمت کرنے والا ہے. اور وہ اگر آپ بن جائیں گے مؤمن وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، تو دنیا کے اندر بھی اللہ کی رحمت آپ کے لیے، اور کل قیامت کے اندر بھی، قیامت کے دن بھی اللہ کی رحمت ہے آپ کے لیے. اللہ سے دعا کیجئے اسی آیت کریمہ کی مناسبت سے، اللہم انی اعوذ بک، کیا ہے کہ اللہ میں توبہ پناہ میں چاہتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں، تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ کسی کو جان بوجھ کے اعلم، اور اس پہ میں استغفار کرتا ہوں. لماذا؟ میں جانتے بوجھتے شرک کر لوں یا مجھ سے انجانے میں ہو جائے،
میں ہر حال میں آپ سے کیا کرتا ہوں؟ اللہ سے توبہ کرتا ہوں. یہ لازمی اللہ سے توبہ کیا کرے جس بھی کسی گناہ کے بارے میں مجھے جان بوجھ کے ہو گیا ہو یا غلطی سے جس کے بارے میں مجھے علم نہ ہو, جس پہ انداز سے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہو, اللہ تعالیٰ میں تو اسے کیا کرتا ہوں؟ معافی طلب کرتا ہوں. اور پھر اسی کے مناسبت سے اپنا احتساب کریں. تو چلیے جب احتساب کر لیا, آئیے ذرا پلان کیجیے. یہ اصل بات ہے. سر پلاننگ کا ٹائم بچ گیا. بہت ٹائم ہے آپ کے پاس, بہت ٹائم. ہر ایک کے پاس, جس کو بھی زندگی میسر ہے, 2 سانس بھی جس کو میسر ہیں, بہت بڑا وقت ہے اس کے پاس. اور انشاءاللہ میں روزانہ استغفار اور توبہ کرتا رہوں گا. ایک تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب بھی جو نماز پڑھتے ہیں نا, تو نماز کے اختتام پر ضرور آپ استغفار کریں. سر میری ایک عادت ہے, میں رات کو عشاء کی نماز جب پڑھتی ہوں تو میں ادھر سے پہلے 2 نفل اسماعیل توبہ کے ضرور پڑھتی ہوں. ضرور یہ بات ایک تو یہ ہے کہ جو میری جتنی بھی میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ سے, جو بھی میرے سے گناہ ناپاک ہو گئے جانے انجانے میں, تو بس اس سارا دن کی لغزشوں کو بتائیے اللہ تعالیٰ وہ ضرور معاف کرنے والا ہے. ایک تو نا آپ دل مطمئن ہر نماز کی بات کریں, ہر نماز کی بات کریں. اور نبی علیہ السلام دن میں ایک حدیث کی مناسبت سے 70 دفعہ 100 دفعہ کرتے تھے. تو یوں آپ اگر ایک نماز کے بعد 10 دفعہ کریں گے تو یہ آپ کتنے ہو جائیں گے 5 نمازوں کے بعد؟ 50. اور اگر 20 دفعہ کریں گے تو سر اگر 20 دفعہ تسبیح اکٹھا پڑھ لیتے ہیں تو وہ بھی صحیح ہے. بالکل ٹھیک ہے, جو جیسے کر سکتے ہیں, کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن اس کے اندر جو اصل چیز ہے جس کے لیے میں بار بار کہتا ہوں, اگر وہ نہیں ہے, زبان سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنے سے کچھ حاصل نہیں. حدیث جب آ گئی ہے کہ غافل دل سے کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا. اصل بات ہی ساری یہیں پہ آ جاتی ہے کہ ہمارے اعمال تو ہیں الحمدللہ, کوالٹی نہیں رہی ہے. کوالٹی سے ہٹا کے نا کوانٹٹی پہ ڈال دی ہے بس. تو اس لیے جو بھی کریں آپ, جتنا بھی کریں, اس کو کریں اس طریقے سے کہ اس میں آپ کو مثلا آپ کسی بھی عمل کو کرنے کے بعد ایک لمحے کے لیے نا احتساب بہت ضروری ہے نا. آپ کو اس کورس میں احتساب وہ سکھایا گیا ہے. آپ اپنی عبادت کا بھی احتساب کریں. جو نماز میں نے ابھی پڑھی ہے کیا صورت حال ہے اس کی, ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں قبول دوبارہ پڑھنی پڑے گی. تو دوبارہ پڑھنی پڑے گی. آپ دوبارہ نہ پڑھیں لیکن اگلی کے لیے ارادہ کریں کہ اگلی میں نے ایسے پڑھنی ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کیا ہونے والی ہو, قبول ہونے والی ہو. اور یہ استغفار کو اپنا لازمی معمول بنائیں خود بھی, اور میں کہوں گا پھر اپنے بچوں کو, اپنی اولاد کو اس کا عادی بنائیں. اور اس چیز کو ان کے ذہن میں ڈال دی جائیے کہ خدا کے لیے اللہ کو ناراض کر کے بستر پہ سونا نہیں ہے. اور وہ شخص کیسے سکون کی نیند سو سکتا ہے کہ جس نے دن بھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ کو ناراض کیا ہو, اسے سکون کی نیند کیسے آ سکتی ہے؟ اس چیز کو صرف اسی کو آئے گی جس کا اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے, جو اللہ کو جانتا ہی نہیں ہے, جو اللہ کو پکارتا ہی نہیں ہے, جس کا اللہ سے تعلق ہی نہیں ہے. اسے کیا پرواہ, اللہ ناراض ہوتے ہیں تو ہوتے رہنا. تو اس چیز کا بھی لازمی میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے, احساس کرنا ہے. اور یہ چوتھی چیز ہے تبلیغ, بہت ہی اہم پوائنٹ ہے. یہ چیز مجھ تک تو آپ تک تو پہنچ گئی ہے, لیکن یہ جو آپ کے ارد گرد میں جو والدین ہیں, جو بچے ہیں, جن کو وہ بات جو میں نے آغاز جیسے کی ہے کہ اللہ کا تعارف ہی نہیں ہے, تو ان تک اس پیغام کو کس نے پہنچانا ہے؟ ان والدین کو اللہ کا تعارف کس نے کروانا ہے؟ اور دوسری چیز, ان والدین کو ان کی ذمہ داری کا احساس کس نے دلوانا ہے؟ یہ اب کسی نبی نے دنیا میں نہیں آنا ہے. یہ میرے اور آپ کے ذمہ ہے. میں نے اور آپ نے اس ذمہ داری کو بھی محسوس کرنا ہے, اور ہم نے اس پیغام کو کیا کرنا ہے انشاءاللہ سارے بتائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, مختصراً اسماء دیکھتے ہیں. جیسے قوم کی جمع کیا ہے؟ اور نفس کی جمع اوکے. اب ہم دیکھتے ہیں چابیاں جو افعال استعمال ہوئے. تو ظلم پہلے ہے نا, ظلمتم, ظلمتم کا پہلے سارے اشارہ کریں گے ماشاءاللہ, ظلمتم. اب اس سے پوری چابی تو رہے گا ذرا. دوبارہ پڑھیے, زینی ظلم. دوسرا ہے قتل فقتلوا, پہلے فقتلوا کا اشارہ کیجئے, اقتلوا ہو گئی اصل. ٹھیک ہے, کیا ہے ایسے, کیا ہے اقتلوا, کیا ہوگا اشارہ اقتلوا. اب اس سے بنائیے چابیاں. ماشاءاللہ. اب ہم دیکھتے ہیں 3 حروف والے ہوں گے لیکن کمزور. تو پہلا کیا ہے؟ قال. قال کا اشارہ کیا ہے؟ ماشاءاللہ, جزاکم اللہ خیر. دوسرا ہے توبو, توبو کا اشارہ تابا. اور کیا ہے؟ ٹھیک ہے. آپ اس کو متوبن الیہ اگر نہیں پڑھتے تو پھر آپ کو ڈیش پڑھنا پڑے گا. اچھا,
ٹھیک ہے, الہی لگائیں گے تو تب بنے گا, بنا اس کا مفعول نہیں ہوتا. آگے ہے مزید فیہ میں سے, تو پہلا کون سا ہے؟ اتخاذ کا اشارہ کیا ہے؟ اتخاذ. ٹھیک ہے جی, اختلافہ کے وزن پہ جی پڑھیے ذرا. خیر یہ تھا سبق کا پہلا حصہ. اب ہم چلتے ہیں فعل مجہول کی طرف. تو مجہول کون سا ہے فعل؟ نہیں, پیسو, جس میں سبجیکٹ کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کام کرنے والا کون ہے, بس اس کے بارے میں پتا جس کے اوپر کام. اس کے بارے میں تو آپ لوگ پڑھ چکے ہیں پیچھے نصرہ سے 3 حروف والے پڑھا تھا نا, اس میں طریقہ کیا پڑھا تھا بس مجھے یہ بتا دیں. جی پہلے حرف میں پیش ہوتا ہے اور سر اشارہ چاہیے. ہاں ایک تو اشارہ چاہیے, وہ اشارہ کیسے ہو جائے گا؟ یہ لینے والے کا اشارہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے چلیے, یہ آپ نے اسے پہلے پڑھ لیا ہے, تو کوئی ایک کہلوا دیں ساری کلاس کو فعل ماضی. چلیے آپ کہلوائیے. ہاں جی جی, نہیں ایسے رکھ, ہاتھ سارے ایسے رکھیں. مضارع کون پڑھائے گا؟ جی ينصروا ينصرون ينصروا ينصرون تنصروا تنصرون تنصروا تنصرون انصروا ننصروا انصروا ننصروا تنصروا. ترجمہ میں کیا ہوگا؟ اس کی مدد کی گئی اور اس کی مدد کی جاتی ہے. یہ تو تھا نا 3 حروف والے. اب ہم اسی پیٹرن سے چلیں گے, کس میں؟ مزید فیہ کے اندر. تو تھوڑا سا فرق ہو جائے گا. پہلا جو ہے تو ماضی والا, اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے. پہلے حرف پیش اور سیکنڈ لاس کے نیچے کیا ہو جائے گی؟ زیر. تو علامہ سے کیا ہو جائے گا؟ سارے بولے علامہ سے. کوئی مشکل تو نہیں ہے. چلیے, علامہ کا معنی کیا ہے؟ اس نے سکھایا. علامہ کا کیا معنی ہے؟ اس نے سکھایا. اور علمہ کا اس کو سکھایا گیا. ٹھیک ہے, اس کو سکھایا گیا. چلیے جی پڑھیے. علمہ, علمہ, علموا, علموا, علمت, علمتا, علمتم, علمتم, علمتو, علمتو, علمنا, علمنا, علمت. علمت. چلیے آپ پڑھیے, باقی لوگ ترجمہ کریں گے. علمہ اس کو سکھایا گیا. علمو ان سب کو سکھایا گیا. علمت آپ کو سکھایا گیا. دوبارہ پڑھیے. علمتا ہے. علمتا آپ کو سکھایا گیا. علمتم آپ سب کو سکھایا گیا. علمت علمتو مجھے سکھایا گیا. علمنا ہم سب کو سکھایا گیا. علمت اس عورت کو سکھایا گیا. اب ہم اسے بنائیں گے. چلیے پہلے اسی سے سارے دیکھ لیتے ہیں کس کے, ماضی کے سارے. تو علامہ سے کیا بنا ہے؟ علمہ. کیا بنا ہے علامہ سے؟ علمہ. حاسبہ سے کیا بنے گا؟ اچھا, اب آپ یہاں پر ایک چیز اور اس میں تھوڑا سا فرق دیکھ رہے ہیں کہ ہا کے بعد تو یہاں پر الف تھا, تو واو میں واو چلا گیا, اس لیے کہ یہاں پر اس لیے کہ جب پیش کے بعد الف نہیں آتا ہے تو وہ پھر الف کمزور حروف میں بھی آ جائے گا نا, تو اس پیش لگنے کی وجہ سے الف کی جگہ پر واو آ جائے گا. جو آپ نے کہا تھا کہ واو سر الف مدہ سے پہلے زبر آتا ہے نا, واو سے پہلے پیش آتا ہے. سر یہ حرکت والا واو. جی یہ حرکت آ جائے گا. ٹھیک ہے, تو کیا ہو جائے گا؟ حاسبہ سے باقی وہی ٹیبل پڑھیں میرے ہاتھ کے اشارے کے ساتھ. حسبا, حسبو, حسبتا, حسبتم, حسبتو, حسبنا, حسبت. انزلہ سے انزلا, انزلو, انزلتا, انزلتم, انزلتو, انزلنا, انزلت. اور اوحا سے اوحیا, یہ ہے نا اوحیہ الیہ, قل اوحیہ وحی کی گئی. جی پڑھیے ذرا. اوحیا, اوحیو, اوحیتا, اوحیتم, اوحیتو, اوحینا, اوحیت. سر اوہیا کے بعد کیا ہے؟ اوحیو. اوہیو. ٹھیک ہے, اختلافہ سے اختلفا, اختلفو, اختلفتا, اختلفتم, اختلفتو, اختلفنا, اختلفت. جی پہلے حرف پیش اور سیکنڈ لاس کے نیچے زیر. بس یہ سمجھ آ گیا ماضی کا. اب مضارع کی. تو مضارع میں کیا تھا, کچھ بتا سکتے ہیں پہلے والا؟ نہیں یا ہی آئے گا, پیش آ جائے گا. پہلے پہ تو پیش ہوگا بالکل ٹھیک, اور سیکنڈ لاس کے اوپر زبر آ جائے گی. بس تھوڑا سا الٹا کر. ہاں ماضی کے اندر زیر ہے اور مضارع میں کیا ہو جائے گی؟ جو علامہ. آپ دیکھیے
اگر میں معروف کی بات کروں تو علامہ سے مضارع ہوتا ہے یعلم. شروع میں تو یو لگ گیا ہے نا, وہ اس لیے کہ اس کے ماضی میں کتنے حروف ہیں؟ 4 ہیں. تو یعلم اور اسے مجھول کیا ہو جائے گا؟ یعلم. صرف زبر اور زیر سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ معروف ہے یا مجھول ہے, یہ ایکٹیو ہے یا پیسو ہے. اگر لام کے نیچے زیر آ جائے گی تو یعلم, تو یہ ایکٹیو ہو جائے گا. اور اگر لام پہ سیکنڈ لاسٹ پہ زبر ہے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ پیسو ہو جائے گا. وہ ورڈ بھی ہوتا تو ہے نا, سوری وہ ورڈ بھی یعلم ہوتا تو ہے نا. ہاں ہاں وہ تو ہے ہی ہے, وہ تو بڑا یعلم معلم سے ہوتا ہے, معلمہ کا یعلم ہوتا ہے, یہ علم کا یعلم ہے. یعلم. جی چلیے پڑھیے اس کو سارے لوگ. باقی معنی تو وہی ہے نا جی. اب اس کے باقی اب آپ سے دیکھتے ہیں تو یحاسبو تھا, اس کا کیا چیز ہے؟ تو اسے کیا ہو جائے گا؟ اور انزلہ سے تھا ینزلو, انزلہ سے کیا تھا؟ اور اس سے مجھول پڑھیے. اور اوحا سے سوری یوحی سے کیا ہو جائے گا؟ یوحا. پڑھیے. اب وہی ہے, دیکھیں جیسے آپ نے یوحا سنیں, یوحا سے آپ نے جمع کیا بنائی ہے؟ یوحونا. بالکل بس توحا, بس یو کو تو میں بدل دینا بس. چلیے پڑھیے. اور اختلافہ سے یختلف تھا, اختلافہ سے کیا تھا؟ اور اسے مجھول بنائیے ذرا. تو یہ تھا آج کا سبق جس میں ہم نے صفحہ نمبر 7 کا تیسرا اشارہ پڑھا ہے, بچڑا اور توبہ. کیا تھا؟ بچڑا اور توبہ. اور گرامر کے اندر ہم نے فعل مجہول کو پڑھا ہے مزید فی کے ابواب یا افعال کے ساتھ. امر وہ نہیں ہوتا نا. اچھا یہ یاد رکھ لیجئے, جو مجہول ہے وہ امر نہیں, فاعل مفعول فعل میں نہیں ہوتا ہے, صرف ماضی اور مضارع ہوتا ہے نا, کیونکہ اس میں کام ہو چکنے کا ذکر ہوتا ہے نا. اس کے اوپر دوسرا مجہول میں آپ آرڈر کیسے دیں گے؟ بس وہی کنفرم. ٹھیک ہے, تو صرف ماضی اور مضارع ہوتا ہے کس کا؟ مجہول کا. کوئی سوال سبق کے حوالے سے؟ سبق کے حوالے سے سر تسنیہ ہوگا تو یعلمہ ہے تو یعلمہ. ہاں وہ اس کا تو وہی طریقہ کار ہوگا, بس وہ حرکت سیکنڈ لاسٹ کی حرکت کو ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے جی. جزاکم اللہ خیر. تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جو قرآن سیکھ اور سکھائے, اور اللہ رب العالمین کا یہ بے انتہا کرم ہے. اور میں کہوں گا کہ اس چیز کا, یہ جو اللہ کا بے انتہا کرم ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو اس بہترین سلسلے میں شامل کیا ہے, شاید اس کا کسی حد تک آج بھی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اللہ کا انتہا کرم ہے. کم از کم آج ہی صحیح, جو گزر گئی, آج تو احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسے سسٹم کے ساتھ جوڑا ہے. تو پہلے تو اس انتخاب پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیجیے, اور اسے یہ دعا کیجیے کہ ربا اس کے بعد کی جو زندگی میری ہے تو مجھے اسی سلسلے کے ساتھ جوڑے رکھنا. اور دعا پڑھیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک نستغفرک ونتوب الیک. ونتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.